ایک پروگرام بالخصوص خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں اور اس کو سمجھ لیں، خواتین خاص طور سے، کیونکہ خواتین کے نقطہ نظر سے ساری باتیں آج ہوں گی۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، یاد رکھیں۔ مطلب عورت کو عبادت کریں گی تو وہی اجر ملے گا، مرد جو عبادت کرے گا وہی اجر اس کو ملے گا۔ اسلام نے پھر کیا کیا، یاد رکھیے کہ عورتوں کو سارے وہ حقوق دی، یاد رکھیے، جو آج بھی بہت ساری جگہ ابھی بھی دیے نہیں گئے۔ کیا کیا حقوق دیے؟ سب سے پہلے اس زمانے میں عورتوں کو زندہ مار دیا جاتا، بچیوں کو، تو آپ نے ان کو جینے کا حق دیا، ان کے مارنے کو حرام قرار دیا۔ مطلب بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے چالو کر چکے ہیں۔ دوسرا، رائٹ ٹو اون پراپرٹی، یہ کہا کہ عورت بھی مالک بن سکتی ہے، اس کی ملکیت ہو سکتی ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ دیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا، رائٹ ٹو ریلیجن دیا، رائٹ ٹو ریلیجس پریکٹسز دیا۔ تم سارے رائٹس کو اپناؤ، لیکن اگر گھر سے باہر جا کر ان رائٹس کو ایکسرسائز کرتی ہو تو پردے کے ساتھ جاؤ، بس۔ دوسرا، جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو لچک والی آواز میں بات مت کرنا۔ حیا اور ایمان دونوں دوست ہے، ساتھی ہے، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ مطلب اگر حیا نکل گئی اور بے حیائی آ گئی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حیا صرف اور صرف خیر لاتی ہے، حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جائیں گا، بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جائیں گے۔ ایک عورت کو کیا کہتے ہیں جو آپ کی والدہ ہے، ماں کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور جڑ کی بنیاد پہ جھاڑ لگتا ہے، تو جڑ جیسی ہوں گی جھاڑ ویسا ہوں گا۔ الحمدللہ پردہ جو ہے یہ خاتون کی، ایک عورت کی حیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ جب برقع کوئی عورت پہنتی ہے تو وہ حلال اعلان یہ کہتی ہے میں مسلمان۔ ایک مسلم خاتون پردہ کرتی ہے اس کے رب کی حکم اور اس کی محبت میں۔ تعلیم کا مکمل اختیار ہے ایک مسلم خاتون کو کہ وہ نالج گین کرے، علم حاصل کرے۔ اللہ جانتا تھا تعلیم بنیاد ہے دنیا میں سربلندی کی، تعلیم بنیاد ہے جو حق اور باطل کا فرق سکھاتی ہے، تو کہا پڑھو۔ تو بچیوں یہ بات یاد رکھو، آپ کے والدین جو آپ کو علم لینے بھیج رہے ہیں وہ اس لیے کہ اسلام نے یہ حکم دیا، تو آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہ ہو جس سے والدین کی عزت ڈاؤن ہو۔ تو مستقبل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نیشن بلڈرز ہیں۔ اب آپ اگلی نسل کو کیسے پروان چڑھاتی بتائیے۔ آپ کے خواب اگلی نسل ہے، آپ کے آج کے خواب کل کی نسل ہے، تو کیا خواب دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے۔ تو لہٰذا آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اسلام کی رانیاں ہیں، اسلام کی مہارانیاں ہیں، یاد رکھیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صدر محفل، مکرم و محترم علماء کرام، شہریان انبا جوگائی کی مدبر و معزز شخصیات اور معزز مہمانان گرامی، حاضرین اکرام، سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تہذیبی روایات کے مطابق پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیں گے۔ ہم ملتمس ہیں شیخ نائرہ تبسم یا نائرہ فاطمہ سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے نوازیں۔ یہ جماعت ششم کی طالبہ ہیں جو اسکالر ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ شیخ نائرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کرے تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو ان کو کوئی ایذا نہ دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ. سبحان اللہ، بہت اچھا. اس کے بعد نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے ہم ملتمس ہیں پٹھان نشرہ سے، جو جونیئر کالج کی طالبہ ہیں. پٹھان نشرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے پہلے آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. تمنا مدتوں سے ہے، تمنا مدتوں سے ہے، جمال مصطفیٰ دیکھوں. سبحان اللہ. امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. وہ جی کی دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جی کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی. منور کر دیا جس نے، منور کر دیا جس نے، فضا و رہنما دیکھوں. سبحان اللہ. امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. سبحان اللہ. در جنت پہ حاضر ہوں، رسول پاک کے ہمراہ. در جنت پہ حاضر ہوں، رسول پاک کے ہمراہ. شفاعت کا یہ منظریہ، شفاعت کا یہ منظریہ، خدایا میں رضا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے، جمال مصطفیٰ دیکھوں. امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ محتاج تعارف نہیں. محترم عالی جناب فیض سید صاحب، انہوں نے اتنے کام کیے ہیں. اور دیکھیے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. علم ہم حاصل کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے علم سے ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن فیض سید صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے درمیان بطور خاص ہمارے نوجوانوں کے درمیان
جو ایک مثالی کردار کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ فیض صاحب کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کے کام بہت سے ہیں جن کو آپ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ چکے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فیض صاحب نے ان کا ایک اہم کارنامہ، ان کا ایک اہم خدمت یہ ہے کہ فیض صاحب نے بین المذاہب اور جو ہمارے مذہب اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں سماج میں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی بہت اہم کوشش کی ہے، اور وہ اصلاحی کام وہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری اسی اصلاحی تحریک کے ہمارے بہت سے طالب علم یہاں موجود ہیں جو فیض صاحب سے ملنے کے خواہشمند تھے۔ آج ہم ان کے درمیان، فیض صاحب اور ہماری طالبات کے درمیان سے ہٹنا چاہیں گے اور گزارش کرتے ہیں محترم عالی جناب فیض سید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ اسٹیج آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے سرزمین مومن آباد کی تمام طالبات، طلباء و طالبات آپ کے منتظر ہیں۔ آپ کے کلمات سے ہم سب کو آپ نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی در سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اس جو ہے شہر امبا جوگائی میں ایک پروگرام بالخصوص خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا ہے، جس کا تھیم اور ٹاپک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رکھا گیا ہے، جس میں حیا، تعلیم اور مستقبل اس عنوان پر ہی بات رکھی گئی ہے۔ میں اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں ان کا جو ہے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسا پروگرام انہوں نے رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزرز ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین جو ہے کوشش کی، اور امید کرتا ہوں فیوچر میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہیں گا، اور امت کے لیے ہماری این جی اوز، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ اور سارے ہی لوگ مل کر جو ہے کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، دین اور دنیا میں آگے لے جانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف میں چلتا ہوں، اور جو عنوان مجھے دیا گیا یاد رکھیے یہ بہت حساس و سینسٹیو عنوان ہے، اس لیے کہ میں خطاب خواتین سے کر رہا ہوں، یاد رکھیے، عورتوں سے کر رہا ہوں، یاد رکھیے۔ اور ظاہر سی بات ہے میرے سامنے جو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، عمر رسیدہ عورتیں بھی ہیں جو مائیں ہیں بچوں کی، بچے بھی ہیں جو کالج اور اسکول میں جاتے ہیں، اور چھوٹی بچیاں ہی ماشاءاللہ ہیں بیٹھی ہیں۔ اشتہار میں تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ والدین کا آنا ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں والد کے لیے جگہ نہیں رہی، یہاں صرف والدہ اور بچیاں ہی ماشاءاللہ بیٹھی، والد شاید باہر کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اور مسلم خاتون کی بات کر رہے ہیں تو کچھ بات مجھے آپ کو ماضی میں لے جا کر، پاسٹ میں لے جا کر وہاں سے چیزوں کو شروع کرنا ہوگا، تبھی یہ ٹاپک کا ریلیونس ثابت ہوگا۔ چونکہ دنیا کی اکثر تنظیمیں، اکثر تحریکیں، اکثر جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کے ادھیکار، ان کے حقوق، ان کے رائٹس دیے جائیں، اور اس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی عورتوں کو رائٹس دیں۔ تو ہم نے ایکچولی پرابلم یہ ہوا کہ عورت کے یا خواتین کے اسلام میں رائٹس کیا ہے وہ بتائی نہیں یاد رکھی۔ تو میں وہاں سے تھوڑا سا شروع کرتا ہوں، اور ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ سے ہم چیزوں کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں اور اس کو سمجھ لیں، خواتین خاص طور سے، کیونکہ خواتین کے نقطہ نظر سے ساری باتیں آج ہوں گی۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، یاد رکھی، یہاں کوئی فرق نہیں، یاد رکھی۔ کبھی کبھار تو عورتیں مردوں سے آگے مقام لے جاتی ہیں، جیسے کہ ماں ہونے کے ناطے یہاں ماں اور باپ کا اگر معاملہ ہو تو درجے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ماں کا درجہ والد کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے نہیں ہے؟ تو یہاں تو عورتوں نے مردوں سے بھی آوازی مار لی، آگے چلے گی۔ تو اسلام میں مرد اور عورت کا یاد رکھیے برابر معاملہ یاد رکھیے، مطلب عورت کو عبادت کریں گی تو وہی اجر ملے گا، مرد جو عبادت کرے گا وہی اجر اس کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ عورت کی عبادت کا آدھا اجر ملتا ہے، مرد کو پورا ملتا ہے۔ تو اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا اور فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن
کہ جو کوئی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن اور وہ ہو ایمان والا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو دنیا کی بہترین زندگی عطا کریں گا، اور بعد میں یا آخرت میں اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کو ضرور بھی ضرور دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں جو بھی عمل مرد کرے یا عورت کرے، دیکھیں دونوں کا ذکر ہے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو برابر ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ لیکن برابری کا معنی ایک جیسے ہے ایسا نہیں ہے، مطلب برابر ہے، رائٹس ایکول ہے، تو ایکول کا میننگ سملر نہیں، یاد رکھیے، سملر نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مرد اور عورت کے حق برابر ہے، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تو کچھ چیزوں میں فرق کیا گیا ہے، لیکن آخر میں دونوں برابر ہے۔ جیسے ایک مثال دو اسٹوڈنٹس ایک اسکول میں اور دونوں کا پرسنٹیج 90 آیا ہے، کتنا آیا ہے؟ 90۔ تو کیا دونوں کو ہر سبجیکٹ میں سیم مارکس ملے ہوں گے؟ نہیں، مارکس آگے پیچھے ہوں گے سبجیکٹس میں، لیکن اوور آل رزلٹ کتنا آیا ہے؟ 90۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اسلام میں مرد اور عورت کی حقوق برابر ہیں، لیکن برابر کا مطلب یکساں، سملر نہیں ہے، اس میں فرق ہے کسی کا، جیسا کہ ماں باپ کے درجے میں ماں کو مقام زیادہ دیا گیا، بھائی بہن کے مقابلے میں بہن کو مقام زیادہ دے دیا گیا ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کسی بھی سماج میں، کسی سوسائٹی میں، مسلمانوں میں بھی، اگر کوئی چیز کھانے میں کم پڑ جائے تو پہلے ترجیح کس کو دیں گے؟ وہ بولیں گے آپ لوگ پہلے لے لیجیے۔ کہیں جانا ہے تو پہلے کس کی حفاظت کا سوچیں گے؟ وہ خواتین کی، پہلے آپ کر لیجیے۔ دو لوگوں کو ایک ہی جگہ سے جانا ہے اور ایک مرد ایک عورت ہے، تو مرد پیچھے ہٹ کے کہیں گا آپ پہلے بڑھ جائیے، ایک دم نیچرل ہے، یاد رکھیے۔ تو اسلام نے دونوں کو برابر قرار دیا، اس بات کو ہم سمجھے، لیکن برابر کا معنی ایک جیسا نہیں۔ اب اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا، مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں تھا دور جہالت کی واقعہ سناتا ہے، اور یہ دارمی کی روایت، دور جہالت میں میں اپنے گھر سے دور گیا ہوا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، میرے آنے سے پہلے اس کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا، جو سماج جو ٹرائب میں تھا، وہاں لڑکی کی پیدائش کو برا مانتے تھے، اس کو زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی، اس نے خاموشی سے اس کو رکھا اور مجھے بتا دیا کہ لڑکی ہوئی تھی، شاید دفنا دیا، اور مجھے بتایا نہیں۔ وہ لڑکی بڑی ہو گئی، بڑی ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو جب مجھے اتنی غیرت آئی، مطلب ان کو بہت زیادہ جذبات آ جاتے تھے اس پہ کہ ان کو بیٹی ہے، برا لگتا تھا، مجھے اتنا برا لگا کہ اس بچی کو میں نے لیا اور بیوی سے کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا دیکھ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، یہ جو ہمارا معاہدہ ہے، تو بچی کو لے جا رہا ہے، بچی کو واپس لانا ہماری۔ تو کہا ہاں میں بچی کو واپس لاؤں گا، لیکن وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ غلط عمل کرے گا جو پہلے زمانے میں ہوتا آیا، لیکن ابھی بچی بڑی ہو گئی تھی، وہاں تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ وہ اس بچی کو لے گیا اور لے جانے کے بعد ایک سوکھے کنویں کے پاس لے گیا، اور سوکھے کنویں کے پاس لے جانے کے بعد وہ بچی سمجھ گئی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے اس باپ سے کہا کہ ایسا مت کر، تو نے میری ماں سے بھی وعدہ کیا ہے کہ تو ایسا سلوک میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو اٹھا کر اندر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ صحابی، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کر رہے تھے۔ روایت میں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطع رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ وہ بچی مجھے کنویں سے آواز دیتی رہی، گری شاید، مار لگا، زخمی ہوئی، لیکن مری نہیں تھی، ابھی آواز دیتی رہی، میں نے اس کی ایک نہ سنی، نکل کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول بہت روئے، اور صحابہ نے بعد میں اس شخص سے کہا کہ تمہیں یہ بات ٹھیک نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو تم ایسا رلاؤ یہ واقعہ سنا کر، لیکن اللہ کے رسول روئے اس واقعے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ، اندازہ لگائیے اسلام نے عورتوں کو کیا کچھ نہیں دیا، آگے آؤں گا میں۔ یہ ہوتا تھا لڑکیوں کے ساتھ۔ دوسرا واقعہ سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا کیا؟ یہ گناہ کا کیا گناہ؟ تو کہا میں نے 1 نہیں، میں نے 2 نہیں، میں نے 3 نہیں، میں نے 4 نہیں، میں نے 5 نہیں، میں نے 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اپنی، 1-2 کو نہیں، 8۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اسلام لاؤں تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ چونکہ اس زمانے میں لوگ لڑکی کی پیدائش کو شرمندگی کی وجہ سمجھتے تھے، ذلیل ہونے کی وجہ سمجھتے تھے، رسوائی کی وجہ سمجھتے تھے، ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا اور بچی کو دفنا دینا، چونکہ پہلے یہ تو نہیں تھا نا سونوگرافی کہ پہلے معلوم کر کے مار دے جیسا کچھ لوگ کرتے، غلط عمل ہے، تو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے۔ تو اس نے 8 بچیوں کو دفنایا، تو شخص یہ تھا وہ دور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. وہ نہ صرف عورتوں کے لیے رحمت تھے, انسانوں کے لیے رحمت تھے, عورتوں کے لیے رحمت تھے, چرند پرند کے لیے رحمت تھے, جانوروں کے لیے رحمت تھے, جاندار اور بے جان سب کے لیے رحمت تھے. آپ آتے ہیں اور سارا معاملہ بدل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پورا ایک سوشل ریفارم لاتے ہیں, سماجی تبدیلی لاتے ہیں. لڑکی کوئی اب دفنا تو دور کی بات ہے, کیا کہہ دیا معلوم آپ کو؟ جو ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں یا 3 لڑکیوں کی پرورش کرے اور ان کی پرورش میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرے, ان کو اچھے سے پالے, تربیت دے اور نکاح کر دے, وہ جنت میں ہوں گا. کیا سوشل ریفارم لایا؟ وہ لڑکیوں کو دفنا رہے تھے. سوشل ریفارم یہ ہے کہ میرے ساتھ جنت میں رہنا تو ان کی تربیت کرو, چاہے 1 لڑکی ہو, چاہے 2 ہو, چاہے 3 ہو. یہ تبدیلی آپ نے لائی. عورت کا مقام آپ نے کیسا اونچا کر دیا سوشل ریفارم لا کر, کہ کہا کہ والد کے مقابلے میں والدہ کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. اگر یہ ایوارڈ سیریمنی ہوتی, لوگوں کو انعام دینے کا فنکشن ہوتا, تو گولڈ میڈل بھی ماں کو چلا گیا, 3 ملے نا اس کو, سلور میڈل بھی ماں کو چلا گیا, برونز میڈل بھی ماں کو چلا گیا, باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے. 4تھا درجہ ہوگا, 3 درجے ماں کو بڑھا دیا. تو ماں ہونے کے ناطے اس کا درجہ 3 جگہ بڑھا دیا. 3 لڑکیوں کی, 1 لڑکی کی, 2 لوگوں کی لڑکیوں کی تربیت کر کے نکاح کر دے, جنت میں سانت ہونے کا وعدہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو, جن کو رسوا کیا جاتا تھا, ان کو سارے وہ حقوق دے دی, یاد رکھیے. اور یہ پہلی تحریک تھی انسانی سماج میں جو ہوئی, جس میں عورتوں کو ان کا مقام دیا گیا, اور وہ تھا اسلام, یاد رکھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سوشل ریفارمر ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں, بٹ آپ کی بہت بڑی, جس کو کہتے ہیں مطلب بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے چالو کر چکے تھے. اس کو پڑھاؤ بھی, اس کو پالو پوسو بھی, اس کی وجہ سے جنت میں بھی جاؤ. تو یہ مشن تو بہرحال ہمارے پاس پہلے سے چالو ہو چکا تھا, یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں, سب سے بہترین چیز دنیا میں اگر کسی کو ملی ہے تو المرأۃ الصالحہ, وہ نیک بیوی یا نیک عورت ہے. بس سب سے بہترین چیز بنا دیا تھا. لوگ دفنا رہے پیدائش پر, یہاں کہا جا رہا ہے سب سے بہترین چیز. تو دیکھیے اسلام نے ہم کو کیا دیا. اب اس کے بعد یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا, یاد رکھیے. اسلام نے پھر کیا کیا, یاد رکھیے, کہ عورتوں کو سارے وہ حقوق دی, یاد رکھیے, جو آج بھی بہت ساری جگہ ابھی بھی دیے نہیں گئے. کیا کیا حقوق دیے؟ سب سے پہلے اس زمانے میں عورتوں کو زندہ مار دیا جاتا, بچیوں کو, تو آپ نے ان کو جینے کا حق دیا, ان کے مارنے کو حرام قرار دیا. بلکہ قرآن نے تو کیا کہا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفنا دیا گیا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کس جرم میں تیرے ماں باپ نے مارا. اچھا تعجب خیز بات کیا معلوم ہے, اللہ اس ماں باپ سے نہیں پوچھیں گا, کس سے پوچھیں گا؟ بچی سے. علماء لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, اللہ اتنا ناراض ہوں گا اس کے ماں باپ سے کہ ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گا. بچی سے سوال کریں گا, تجھے کیوں قتل کیا؟ اس کو تو نہیں معلوم معصوم کیوں قتل کیا گیا. تو اسلام نے جو ایک تحریک لا دی, تو اس کو رائٹ ٹو لیو. دوسرا, رائٹ ٹو اون پراپرٹی. یہ کہا کہ عورت بھی مالک بن سکتی ہے, اس کی ملکیت ہو سکتی ہے. اسلام سے پہلے یہ کہیں بھی نہیں تھا, اور 19ویں صدی سے پہلے یورپ میں بھی یہ قانون نہیں تھا. ہم یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں, آج سے 100 سال پہلے کی. وہاں بھی یہ قانون نہیں تھا. رائٹ ٹو اونرشپ نہیں تھا, ان کو یاد رکھیں. رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا, ان کو یاد رکھیں. رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیس اینڈ ملٹری نہیں تھا, ان کو یاد رکھیں. اسلام نے 1450 سال پہلے سارے رائٹس دیتی. تو پراپرٹی کی اونرشپ کا رائٹ دیا, رائٹ ٹو ووٹ دیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا, رائٹ ٹو ریلیجن دیا, رائٹ ٹو ریلیجس پریکٹسز دیا. کافی سارے حقوق دے دیے, یاد رکھیں. اتنے حقوق کہ بہت سارے دنیا کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں حقوق آج بھی نہیں دی جاتے. یہ سارے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے چکے تھے خواتین کو, یاد رکھیے. لیکن جو یہ اتنے حقوق ملے, اتنے رائٹس ملے, تو کچھ کنڈیشن کے ساتھ, بہت کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ملے, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ملے. بہت لمبے کنڈیشن نہیں, بہت سمپل. پہلا, تم سارے رائٹس کو اپناؤ, لیکن اگر گھر سے باہر جا کر ان رائٹس کو ایکسرسائز کرتی ہو تو پردے کے ساتھ جاؤ. بس سارے رائٹس تمہارے ہیں, سب چیز کو پریکٹس کرو, لیکن جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو غیر محرموں سے چھپا لیا کرو. بس اس کے ساتھ پورے رائٹس. دوسرا, جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو لچک والی آواز میں بات مت کرنا. سمپل جو جنرل بات ہوتی ہے, جی ہاں ہوا, لچک والی آواز سمجھتے ہیں نا, جو عام طور سے بات کرتی عورتیں آپس میں محرمات سے ایک دوسرے سے, ویسی بات مرد سے نہیں کرنا, غیر محرم. ان سے بات سیدھی والی. جیسا کوئی گھر پہ آیا, جی فلاں صاحب ہے عبداللہ صاحب, جی عبداللہ صاحب موجود نہیں ہے, کب تک آئیں گے؟ شام میں آپ ایک بار آ کے دیکھ لیں, آپ کا نام کیا ہے, ان کو بتا دیں گے. یہ ہوا سادی بات, لچک نہیں ہونا. تو بس یہی کنڈیشن ہے, کچھ نہیں اس کے علاوہ.
اب نہیں کہا گیا یہ اس کے علاوہ فلاں، اس کے علاوہ فلاں، اس کے علاوہ فلاں، اس کے علاوہ اتنے کنڈیشن کہ رائٹس دے کے بھی فائدہ نہ ہو پھر. اچھا جو کنڈیشن لگائے گئے وہ بھی آپ کی اور میری بھلائی کے لیے لگائے گئے، مطلب اس میں بھی سامنے والے کا ہی فائدہ ہے. اب جیسا مثال کے طور پر گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ ڈرائیونگ کریں گے تو ہیلمٹ لگا کے کریں گے، تو ہیلمٹ لگانا کس کے فائدے کی چیز ہے؟ ہیلمٹ لگانے سے گورنمنٹ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے. لیکن ہم نہ کریں تو پھر فائن بھی دینا پڑتا ہے. کیوں؟ آپ کے فائدے کی چیز آپ بھی نہیں کریں گے، جو آپ کو بھی نقصان ہوگا، دوسرے کو بھی ہوگا، تو فائن دینا پڑے گا. پھر آپ سمجھے؟ تو آپ کے فائدے کے لیے ہو، ہمارے فائدے کے لیے ہو، سوشل فائدے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہو. مطلب ایسا نہیں کہ اس میں بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ پر، وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے یاد رکھیے، وہ دے دیا گیا. تو اسلام میں یاد رکھیے شرم الحیا، پردہ جس کو بولے، شرم الحیا کا ایک تقاضا جب گھر سے باہر نکلے تو پردے کی شکل میں، یہ ہم کو دیا گیا اور اس کو بڑی اہمیت دی گئی. کیا کہہ دیا گیا معلوم آپ کو؟ ویسے تو کئی باتیں ہیں جو شرم الحیا کے تعلق سے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن مختصر رکھوں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روایت کے اندر کہ ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں. پھر فرمایا افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، مفضول سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور پھر آخر میں کیا کہا؟ اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان، سنتے ہیں آپ، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے. دوسری روایت کے اندر فرمایا رکھا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہے، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حیا اور ایمان دونوں دوست ہے، ساتھی ہے، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. مطلب اگر حیا نکل کر بے حیائی آ گئی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور ایمان بھی چلا گیا تو حیا نکل جاتی ہے. تو ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا رکھیے حیا صرف اور صرف خیر لاتی ہے، حیا صرف اور صرف اچھائی لاتی ہے، یاد رکھیے. ایک روایت نے فرمایا حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جائیں گا، بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جائیں گے. کیا فرمایا؟ حیا کے بارے میں فرمایا حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جائیں گا، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جائے گا. تو یہاں بھی اس کا فائدہ پتہ چلا. ایک اور روایت نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، اس کا اٹوٹ حصہ ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا عورت کو سارے حقوق دیے گئے. آپ پڑھے لکھے، باہر جائے، ضرورت کی چیزیں کرے. کمانا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن پھر بھی چاہے تو آپ کما سکتے ہیں. کنڈیشن یہ کہ پردے کی حالت میں ہو اور بلا وجہ غیر محرم سے خلط ملط نہ ہو. آواز کا معاملہ ہو تو آپ کی نرم آواز اور لہجے میں بات نہ کرے. باقی انشاءاللہ عزیز آپ چیزیں کر سکتے. یاد رکھیے اتنی اجازتیں الحمدللہ ایک خاتون کو دے دی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام آپ کو پڑھائی سے دور رکھ رہا ہے، یہ پروگرام اس لیے رکھا کہ آپ بہت بگڑ گئے تو آپ کی اصلاح کے لیے رکھا گیا. نہیں، یہ ایسا نہیں. سب سے بہترین چیز کا بگاڑ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس لیے اس کو سب سے زیادہ کیئر ٹیک کرنا پڑتا ہے. ایک دم نیچرل فینومینا، یہ ایک دم عام بات. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے سب سے کرٹیکل پارٹ ہے موبائل کا سب سے زیادہ سنبھالنا ہے، کیونکہ یہ خراب ہوگا تو موبائل نہیں چلتا ہے. تو کسی بھی سماج کی بنیاد کیا ہے؟ ایک خاتون ہے. اسلام میں یہ آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، ایک عورت کو کیا کہتے ہیں جو آپ کی والدہ ہے، ماں کہتے ہیں نا. عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور جڑ کی بنیاد پہ جھاڑ لگتا ہے. تو جڑ جیسی ہوں گی جھاڑ ویسا ہوگا. تو عورت کا ایک کلیدی رول، موسٹ امپورٹنٹ رول ایک سوسائٹی کے اندر جو اس کو پلے کرنا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم اسلام کے دیے ہوئے حقوق کا فائدہ اٹھائیں حیا کے ساتھ، اور حیا کے تقاضے کے اندر ہی پردے کا بھی تقاضا آتا ہے، یاد رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور الحمدللہ ہمارے ملک عزیز میں اور ہمارے اطراف میں، الحمدللہ مہاراشٹر میں خاص طور سے پردے کا عمومی طور سے بڑا اہتمام ہوتا ہے. ماشاءاللہ عمومی طور سے ہر خاتون پردہ کرتی ہے، ہر خاتون اپنے لباس کا خیال رکھتی ہے عمومی طور سے. لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پردہ یاد رکھیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. پردہ ایک عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس کی حفاظت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو بری نظر آپ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پردے کے کئی فائدے اور یاد رکھیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں دنیاوی فائدہ آپ کو دوں تو پردے کے باہر کا جسم کا حصہ دیکھیے اور پردے کے اندر کا دیکھیے. آپ ایک خاتون ڈیلی کالج جاتی آتی ہے اور ہاتھ کھلا رہتا ہے، تو یہ ہاتھ کو دیکھیے، اسکن کو تھوڑا سا آستین کو نیچے کرے اور یہ ہاتھ کو دیکھیے، تو آپ کہیں گے اچھا نہیں بینیفٹ مل رہا ہے، سنسکرین لگانے کی ضرورت نہیں مجھے، ایک نیچرل بینیفٹ مجھے مل رہا ہے نا. آپ دیکھیے کئی میں نے نان مسلم بچیوں کو بھی دیکھا، جب پیک میں دھوپ ہوتی ہے یاد رکھیے تو کیا کرتے ہیں، شرٹ ہوتا ہے، ایپرون ڈالتے ہیں، پورا آستین یہاں تک ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کے اندر گلوز پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آستین چھوٹی ہے تو پھر ایک سلیوز آتی ہے یاد رکھیے الگ سے، وہ پہنتے ہیں، پھر گلوز پہنتے ہیں، پھر ایک ڈھاٹا باندھتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ایک چشمہ لگاتے ہیں. یہ کیا ہے معلوم ہم کو؟ اسی کو پردہ بولتے ہیں. مطلب ہر کسی کے سامنے عورت نہ جائے یا نہ آئے.
تو وہ لوگ دھوپ کے لیے کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم لوگ دھوپ کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن شریعت کا مین فائدہ ہے, اس کے بعد دھوپ سے ہی بچ جاتے ہیں, اس سے اینٹی سوشل ایلیمنٹ سے بچ جاتے ہیں, سماج کے برے لوگوں سے بچ جاتے ہیں, بری نظروں سے بچ جاتے ہیں, نظر بد سے بچ جاتے ہیں, اور کئی نمبر آف فائدے یاد رکھیں. تو پردہ آپ کی حفاظت کے لیے, پردہ کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے, پردہ پہننے والے شخصیت کے فائدے کے لیے. برقعے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں, لوگ ویسے ہی دور رہتے, پھر احتیاط کرتے, چونکہ باپ پردہ خاتون ہے, ہمیں اس سے دوری اختیار کر کے رکھنا چاہیے. تو الحمدللہ پردہ جو ہے یہ خاتون کی, ایک عورت کی حیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے اس کا حکم دیا گیا, اور جب پردے کا حکم آیا تو یہ پردے کا حکم عام عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا. سب سے پہلے اللہ نے پردے کا حکم امہات المومنین کو دیا, نبی کی بیویوں کو دیا, پھر بیٹیوں کو دیا, پھر کہا وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور پھر مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنے جسم پہ چادر ڈالے رکھے. آج کے زمانے برقع, ویسے جلابی بھی ہن قرآن کا لفظ ہے, جلباب سر سے کوئی چادر ہوتی تھی جو نیچے تک لٹک جاتی تھی, ٹھیک ہے, وہ ڈالے رکھے یاد رکھے جلباب, تاکہ وہ پہچانی جائے اور چھیڑی نہ جائے, تکلیف نہ دی جائے, ایزا نہ دی جائے. مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ مسلم وومن ہے, با پردہ ہے, با حیا ہے, عام لوگوں میں انٹرمنگل نہیں کرتی ہے, غیر محرموں سے بات نہیں کرتی ہے, خاموخواہ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتی ہے, اور اپنے گھر سے نکلتی ہے اور گھر چلے جاتی ہے کام کرنے کے بعد. تو یہ ایک میسج رہتا ہے پردے کا, یاد رکھیں. تو پردہ آپ کی حفاظت ہے, پردہ اللہ کا حکم ہے, یاد رکھیں, لیکن آپ کو اپنی چوائس سے کرنا ہے. چونکہ اگر اللہ کا حکم بہ بول کر آپ کریں گے اور چوائس نہیں رکھیں گے تو خیر ٹھیک ہے, اجر تو ملیں گا, گناہ سے انسان مچ جائیں گے, لیکن اس کا وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے جو اٹھانا چاہیے. یاد رکھیں. آئیے ایک آسٹریلین سپر ماڈل, اس نے حق کو پہچانا اور حق کو قبول کر لیا. اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو, ابھی یوٹیوب پہ انٹرویو موجود ہے, وہ اس سے سوال کیا انٹرویور نے کہ آپ پہلے سپر ماڈل تھی. سپر ماڈل مطلب سب سے کم کپڑے پہننے والی خاتون. آپ پہلے سپر ماڈل تھے, ابھی کیا حال ہو گیا آپ کا؟ جو انٹرویو دینے آئی تھی تو اسکارف کے ساتھ, نقاب کے ساتھ تھی, تو کہا ابھی کیا حال ہو گیا آپ کا؟ آپ تو پچھڑی بھی ہو گئی, آپ تو بند ہو گئی, مطلب آپ کو تو جکڑ دیا گیا. تو وہ جو لیڈی تھی اتنا پیارا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے, جب میں پہلے سپر ماڈل تھی تو میں سب کے لیے تھی, ہر کوئی مجھے دیکھ سکتا تھا, لیکن اب میں خاص ہوں, ہر آدمی مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے, اب میں خاص ہوں, اور میں اسلام کی فلیگ بیرر ہوں. فلیگ بیرر سمجھتے آپ؟ مطلب جیسا ابھی انڈین ٹیم اولمپکس میں جا رہی ہے تو ایک آدمی آگے جھنڈا لے کے چلتا ہے, اس کو بولتے ہیں فلیگ بیرر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے چلنے والے کون سے ملک سے آئے ہیں. تو کہا میں اسلام کی فلیگ بیرر ہوں, چونکہ ایک مسلمان مرد اگر داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی مسلمان بھی رکھتا ہے, داڑھی جیو بھی رکھتا ہے, داڑھی کرسچن بھی رکھتا ہے, داڑھی اور بھی نان مسلم رکھتے ہیں. لیکن جب برقع کوئی عورت پہنتی ہے تو وہ علل اعلان یہ کہتی ہے میں مسلمان ہوں, اور وہ فلیگ بیرر ہو جاتی ہے, مطلب اسلام کی ریپریزنٹیٹیو ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں, اسلام کی رانیاں ہیں, اسلام کی مہارانیاں ہیں. یاد رکھیں, جو پردے کے ساتھ نکل رہی ہے. ہر آدمی کا آپ تک ایکسیس نہیں ہے, ہر آدمی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. یاد رکھیں. تو یہ ایک میسج ہے. تو پردہ آپ بغیر حکمت جانے بھی کرے تو ٹھیک ہے, اجر ملیں گا. حکمت جانیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور انسان کو اچھا لگے گا جو وہ کام کر رہا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے, غیر محرم سے لچک کی آواز سے بات کرنے سے میں نے کہا اللہ کے قرآن نے منع کیا. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے, اپنے گھر سے بلا ضرورت خاتون نے نہیں نکلنا چاہیے. بلا ضرورت, ہاں ضرورت ہے تو آپ نکل سکتے, بلا ضرورت نہیں. ہمارے پاس آج کل بہت شوق ہو گیا لوگوں کو, بہت بس چھٹکے پہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں, چلو فارم ہاؤس, چلو بازار, چلو فلاں چیز, چلو خود شاپنگ کو جانا ہے, چلو بازو والے کو شاپنگ کے جانا ہے, چلو ان کو دیکھنے جانا ہے, چلو ان کو دکھانے جانا ہے. بس مطلب ایسا لگ رہا گھر سے نکلنا ایک شوق بن گیا. جبکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. امہات المومنین سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول کے بعد زندگی, کہا ہمارے ساتھ حج کو چلو. کہاں چلو؟ کہاں؟ شاپنگ نہیں. کہاں چلو؟ کہاں؟ شاپنگ نہیں کہا, بازار نہیں کہا, چیزیں خریدنے نہیں کہا, کوئی چیز دیکھنے نہیں. کہاں چلو؟ حج کو چلو. تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے اپنا فرض حج کر لیا, اب میں اللہ کی اس بات پہ عمل کر رہی ہوں. کیا بات ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پا کر ٹھہری رہو, خاموخواہ باہر مت نکلو, گھر میں ٹھہری رہو قرار پا کر. مضبوط. تو کہا میں اب اس پہ عمل کر رہی ہوں. میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی زیادہ. آپ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی خاموخواہ. اب یہاں پر اتنا زیادہ ٹرینڈ بن گیا باہر جانے کا کہ میجورٹی آف ٹائم ہم بھی, ہماری بچیاں بھی, ان کو باہر رہنا پسند ہے.
پڑوسی کے پاس چلے گئے تو 8-8 10-10 گھنٹے ماں باپ کو فکر نہیں. کیسا چھوڑ دیتے ہیں بچیوں کو؟ بچیوں کا حالات ایسے ہے کہ میں کہتا ہوں چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, لڑکوں کو بھی آپ ایسا بے فکر سے کہیں بھی. چونکہ جو برائیاں آج کل اس لیول کی ہے, پہلے ہم سوچتے تھے لڑکی ذات ہے تو بچاؤ, لڑکے ذات کو زیادہ بچاؤ. چونکہ جو فگرز اور فیکٹس بتاتے ہیں کہ لڑکوں کا جنسی استحصال لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, چونکہ لوگ ڈرتے نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہوگا. یہ فیکٹس ہے بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے. آپ رپورٹس نکال لیجیے, کرائم رپورٹ, جس میں بچوں کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہو رہے ہیں. تو حفاظت ضروری ہے. تو گھر سے تو کوئی بے وجہ نہ نکلے, تو خاتون بھی بے وجہ نکلے, یہ حکم دیا. نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے, میں نے آپ کو چیز بتا دیا, یاد رکھیے. تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے امہات المومنین نے اور صحابیات نے پردے کے معاملے میں بڑا احتیاط کیا. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں کتنا وہ پردہ اور حیا کو اہمیت دیتے تھے. ماں عائشہ کا واقعہ ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو حجرے میں رہتی تھی, اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی. اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا. انہوں نے وصیت کی کہ مجھے یہاں تدفین کی جائے, ان کی ہو گئی. اب ایک اور انسان کے تدفین کی وہاں جگہ باقی تھی دفنانے کی. تو ماں عائشہ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا انشاءاللہ تو میری تدفین یہاں ہوگی. تو کون کون ساتھ رہیں گے پھر؟ میرے شوہر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد اور میں. یہ ان کا ارادہ تھا. اب وہ ایک آدمی کی جگہ تھی. ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہے کسی نے خنجر مارا اور آپ موت سے قریب تھے, مطلب اب انتقال ہونے والا تھا. انہوں نے کہا کہ جاؤ ماں عائشہ کے پاس اور کہنا کہ عمر آپ سے گزارش کرتا ہے کہ کیا مجھے اجازت ملیں گی وہاں تدفین کی جو ایک جگہ باقی ہے. اور یاد رکھنا امیر المومنین مت بولنا, ورنہ وہ سمجھیں گی خلیفہ کا حکم ہے تو مان لیں گے. پھر کیا پوچھنا؟ عمر کی گزارش ہے آپ سے. اگر خلیفہ بولیں گا تو ماننا تو پڑے گا. تو کہا نہیں یہ نہیں بولنا, کہا عمر کی گزارش. قاصد آتا ہے, آدمی آتا ہے اور کہتا ہے عمر کی گزارش. وہ کہتی ہے کہ پھر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے دفنا دو, حالانکہ ان کا ارادہ تھا. اب وہ کہتی میں کچھ دن تو وہاں رہی کیونکہ وہ ان کا حجرہ تھا. اس کے بعد مجھے پھر حیا آنے لگی, چونکہ پہلے جب میں رہتی تھی تو ایک طرف میرے شوہر تھے, دوسری طرف میرے والد تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب چونکہ عمر بھی مدفون ہے مجھے حیا آنے لگی. وہ حجرہ چھوڑ کر چلے گئی, پھر دوسری جگہ رہنے لگی. اندازہ لگائیے, ایک انسان کی قبر ہے جو غیر محرم ہے, وہ کہہ رہی پھر مجھے حیا آنے لگی کہ عمر اب یہاں ہے, میں وہ حجرہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئی. اندازہ لگائیے. احتیاط دیکھیے, وہ حضرت نعوذ باللہ خبر میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا یاد رکھ, لیکن یہ احتیاط ہے کہ جب والد اور شوہر تھے تو ایک بچی کا اور اپنے شوہر کے پاس, یا ایک بیٹی ہے باپ کے سامنے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی, چونکہ اسی میں رہتی تھی نا, سب کام اسی میں کرتی تھی. لیکن اب مجھے ذرا عمر کی قبر سے حیا آتی ہے, وہ حجرہ چھوڑ کر پھر کہیں اور چلے گئی. یہ پردہ کیا ان لوگوں نے یاد رکھی, یہ پردہ کیا. ایک خاتون ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی ہے, ایپیلیپسی, مرگی کا دورہ آ جاتا ہے. مرگی سمجھتے نا, ایک انسان کھڑے سے گر جاتا ہے اور بہت شیورنگ ہوتی ہے, ہلتا ہے, کبھی سر زمین پہ مار دیتا, ہاتھ وہ ہوتا ہے, کچھ نہیں سمجھتا, پھر کبھی سر پھٹ گیا, منہ میں سے رال جا رہی ہے نا, پیشاب نکل جاتا ہے, انکانشیس, مرگی کا دورہ بولتے ہیں اس کو. تو مجھے مرگی کا دورہ آ جاتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو دور کر دے اس بیماری. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے, مطلب اس بیماری کو کنٹینیو ہونے دے, برداشت کر, صبر کا اللہ اجر دیں گا, صبر کرے تو بہتر ہے. تو کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی, لیکن ایک دعا تو آپ کو کرنا ہوگا. تو کہا کیا دعا کروں؟ تو کہا یہ دعا تو آپ کو کرنی ہوگی کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ نہیں کھلنا چاہیے. دیکھیے مرگی بے ہوشی ہے, اور بے ہوشی میں پکڑ نہیں کرتا اللہ کسی بھی عمل کی. کہ ایک انسان بے ہوشی میں کچھ ہو گیا, اس سے اس کا پردہ کھل گیا, اس کے کپڑے ہٹ گئے, تو گناہ نہیں ہے چونکہ وہ بے ہوش ہے. لیکن کیا دعا کر رہی ہو, کہہ رہی خاتون ٹھیک ہے میں اس بات پہ صبر کر لوں گی کہ یہ بیماری کنٹینیو کروں گی, صبر کروں گی, احتیاط کروں گی اور برداشت کروں گی تاکہ اللہ اجر دے, لیکن آپ کو یہ دعا تو کرنا ہوگی. کون سی دعا؟ جب میں گروں مرگی میں پردہ نہیں کھلنا. کیونکہ مرگی میں آپ کتنے رینڈم ہلتا آدمی, کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا تو آپ تو گھبرا جائیں گے کیا ہو گیا اس کو. آدمی بہت ہلتا ہے, شیور کرتا ہے, کپڑے شرٹ کے بٹن پھاڑ دیتا ہے آپ نے کبھی کار, تو اس کا برقع نہیں کھلا. دیکھیے احتیاط ہے. تو یہ عورتوں نے احتیاط کی جب گھر سے باہر جا رہے تھے. اچھا پردہ صرف غیر محرم سے, آپ کے محرمات سے نہیں. اب غیر محرم اور محرم کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بنیادی بات بتاتا ہوں. جس سے شادی ہو سکتی وہ غیر محرم, جس سے شادی ہمیشہ نہیں ہوتی وہ محرم. ہمیشہ, یہ بات یاد رکھ. مطلب ایک عورت کسی کے نکاح میں, ظاہر سی بات اس کے اب نکاح میں رہتے, کسی اور سے شادی نہیں ہوتی نا عورت کی, لیکن جس سے بھی ہو سکتی, جب نکاح سے نکل جائیں گے ہو سکتی نا کسی سے بھی, تو وہ سب غیر محرم کے لسٹ میں آ جاتا ہے. تو اب بس یہ اصول یاد رکھ لیں, یا پھر سورہ نور پڑھ لیں. سورہ نور کے اندر پوری لسٹ ہے کن کن سے پردہ نہیں ہے, آپ دیکھ لو اس میں, وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں ان سے پردہ نہیں.
تو جس سے بھی شادی ہوتی اس سے پردہ, جس سے شادی نہیں ہوتی اس سے پردہ بھی نہیں. پردہ نہیں بولو تو بیاہی بھی نہیں کرنا ہے, پورے کپڑوں میں رہنا, لباس پورا رہنا چاہیے نا, والد سامنے, بڑا بھائی سامنے, چھوٹا, وہ تو سب ماشاء اللہ خواتین آپ لوگ فالو ہی کرتی ہو ان چیزوں کو. تو پردہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ضروری ہے بتانا بچیوں, وہ یہ ہے کہ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں جو سر سے نیچے آپ ڈال لیں اور اس کے بعد آپ مالس میں ریس لگائے, چلو دونوں مل کے بھاگتے مال کے اندر, کالج یا اسکول کے اندر لوگوں نے ریتی ڈال دی تو اسے پھسل رہے ہیں آپ, پردہ تو ہے نا ماشاء اللہ, تو اب کیا ہے مال میں بھاگیں گے, فلاں جگہ پھسلیں گے, چلتے ہوئے جھولے میں بیٹھیں گے نہیں, چلتے ہوئے جھولے میں لٹکیں گے, نہیں لٹک کیسے اوپر جاؤں گی, کیا پردے میں نا ماشاء اللہ. تو اب کیا ہے, تو پردہ آپ کے کیریکٹر کو بھی کنٹرول کرتا ہے, صرف مطلب یہ نہیں کہ ایک اعلیٰ برقع آپ نے ڈال لیا اب من مانی حرکتیں آپ کریں, بائکس بھگا رہے ہیں آپ ایک ٹائر کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, ہاں, اور جو ہے ریسنگ لگا رہے ہیں پردے میں نا. اب کیا ہے, اور زور زور سے بالکل تالیاں مار مار کے ہنس ہنس کی باتیں چل رہی سڑک پہ, کیوں پردے میں نا ہم. تو یہ نہیں ہے. پردہ اگر ایک لباس, ایک کپڑا ہے جو آپ نے آنکھ پہ ڈالا ہے, تو آپ کے کیریکٹر میں بھی وہ باتیں چھلکنا چاہیے کہ ہم پردے میں بھی ایک لمٹ ہے کوئی وجہ سے. راستوں پہ چلا کر بات کرنا, بھاگنا, گاڑیوں کو راستوں پہ تیز بھگانا, یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں, کسی کے لیے بھی, لڑکے کے لیے بھی نہیں, لڑکی کے لیے بھی. لیکن کیا ہوتا ہے, غلط معنی کبھی کبھی لوگ لیتے. پردہ بولے تو پردہ کر کے کینٹین میں کچھ بھی کرو جا کر, پردہ بولے تو پردہ کرنے کے بعد کسی کو کچھ بھی بولو, ہے نا. میں نے کئی بچیوں کو دیکھا اپنے سے بڑے لوگوں سے ایسی بات کرتی ایک دم جیسا کوئی ان کا محرم ہی ہے, جیسے چاچا ہے, تایا ہے, بالکل ایسی نہیں. پردے میں نا, پردے میں بھی ہے تو آواز کی لچک نہیں ہونا, خاموخواہ گھل ملنے کی باتیں, مطلب اننیسیسری ٹاک تو کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے خاتون نے. چونکہ کیا ہوتا ہے دیکھیے, سامنے والے کو بہت جلدی غلط فہمی ہو جاتی ہے آپ کے معاملے میں, باقی کسی کی ہو نہ ہو. ایک لڑکی ذرا بھی نرم آواز میں کسی کی بات کرے, وہ نئے نئے حرکتیں شروع کر دیتا سامنے والا آدمی. ہوتا ہے نا, ہم ایک بار کالج میں کھڑے تھے تو وہاں پتہ نہیں کوئی جیت گیا تھا, تب بچوں کو کیا, لڑکوں کو تو کچھ نہ کچھ ہونا, تو لڑکے ناچ رہے ہیں. اب وہی کہ تھوڑی دیر تو بہت ناچے, لیکن ایک ٹائم آپ بہت زیادہ ناچنے لگے. تو ایک سر تھے ہمارے, بولے یہ ناچ رہے کیوں زیادہ, میں ابھی بتا دوں, بولے ان کا بھی کم ہوتا ہے. بچیاں آ کے دیکھ رہی, چلو بھاگو یہاں سے, بولے بچیاں بھاگتے, ان کا جوش ختم ہو گیا ناچنے کا. آپ سمجھ رہے ہیں, تو ایک نیچرل اٹریکشن بھی ہے نا, مطلب اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. ایک یہ نیچرل اٹریکشن کو تو کوئی بھی سمجھتا ہے, اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کسی آدمی کو آپ نے ایسا دیکھا جو کھیت کو جوت رہا ہو اور ایک طرف بھینس میل ہو اور ایک طرف بھینس فیمیل ہو, وہ ہل چلیں گا ہی نہیں, وہ ہل کراس چلیں گا, پھر سیدھا چلیں گے نہیں کھیت میں. نیچرل اٹریکشن, نیچرل لا آف نیچر ہے یہ. تو وہ کیا کرتا ہے, دونوں میل یا دونوں فیمیل لگاتا ہے, چونکہ اس کو معلوم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک میل اور ایک فیمیل لگاؤں اور یہ سیدھا چلے, یہ تو کہیں اور چل جائیں گے, میرے کو چھوڑ کے لے کے بھاگ جائیں گے اپنے. ہوتا ہے یہ. تو یہ چیزوں کو آپ سمجھے کہ جب آپ پردہ کر رہے ہیں تو پردہ صرف ایک کپڑا نہیں ڈالا آپ نے, آپ ایک ایمبیسیڈر ہے, ایک ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک فیملی اور کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک کیریکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے امہات المومنین یہ کرتی تھی, یہ ہمارے رب کا حکم ہے ہم سے. ایک کیریکٹر ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ, تو لوگوں کو لگنا چاہیے ماشاءاللہ پردہ بولے تو یہ لوگ رہتے ہیں, ماشاءاللہ پردہ بولے تو یہ ویلیو ہے یار اس کی. ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ ان کے پاس کیا, پردہ کے نام پہ پردہ کر لو پھر جو چاہے کرو, ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, پردے کے ساتھ ان چیزوں کا بھی آپ خاص طور سے دھیان دیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں پردے کے اگینسٹ بہت سارے کام ہو رہے ہیں. جیسا پردہ تو کیا جا رہا ہے لیکن بیاہی چھوڑی نہیں جا رہی ہے. مطلب ایسا پردہ آپ نے کر لیا کہ پردہ خود پوائنٹ آف اٹریکشن بن گیا, نیا مسئلہ. پردہ تو کر لیا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا, لیکن ایسا پردہ کیوں پردہ نہیں ہو, بدل میں بولوں نہیں معلوم, لیکن بغیر بولے شاید سمجھے گا بھی نہیں. آپ نے میکسیاں پہن لی ہو, اس کو بیچ میں ایک لوپ ہے, سینٹر سے کھلا ہے, اندر کا لال پیلا ہے, یہ کیا, یہ مطلب پردہ ہے یا نہیں دیکھنے والوں کو بھی دعوت ہے کہ بھائی کیا دکھ رہا ہے, یہ کالے میں پیلا کیا چل رہا ہے, یہ فلاں چیز کیا ہے, تو اس کو اٹریکشن پوائنٹ بنا دیا آپ نے. تو یہ نہیں ہے پردہ. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پردے کا میننگ کیا ہے. یہ پردہ نہیں, پھر یہ تو خود ایک کیا ہو رہا, لوگ نہ چاہتے بولیں ارے وہ نہیں کیا فلاں, تو پردے کا یہ ہو گیا ہے نا. پھر پردے کے نام پہ پردہ بھی ہو رہا ہے اور پردے کی ریل بھی چل رہی ہے. دیکھا آپ نے, کالج میں آپ جا رہے سینہ تان کے, آپ کی ایک کلیگ آپ کی ریل بنا رہی ہے, انسٹا پہ اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے, با پردہ مسلم خاتون شیرنی کی طرح کالج میں چل رہی ہے. یہ کیا فالتو باتیں ہیں. اب یہ کیا شیرنی با پردہ خواہ, مطلب کیا لگا ہے. یہ بہت سارے آج کل سسٹم ہو گیا ہے, گھوڑے بگا رہے, گدھے بگا رہے, لیڈیز بیٹھی ہوئی اس پہ. اسلام کی شیرنی, کیسی شیرنی ہے کہ اس کا پردہ کھل جا رہا بھگانے میں. گھوڑا تیز رفتار سے بھاگتا ہے, ہوا چلتی ہے,
سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ پردہ کر لیا نا ہم نے، تو اب مجھے تو کوئی بھی چیز کرنے کی اجازت ہے پردے کے بعد، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ سب ہو رہا ہے، یاد رکھیں. اور اتنا زیادہ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ پردہ فیشن میں کنورٹ ہو گیا ہے، یاد رکھیں. اس کی ساخت، اس کی اصلیت، اس کی روح، اس کا اصل جز، اس کا کور جس کو بولیں گے، اس کا کرنل جس کو بولتے ہیں، اندر کے جو مغز ہوتا ہے، وہ ختم ہو جا رہا ہے پھر. یاد. تو میں کہوں گا کہ نہیں، فیشن یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. اس طرح سے پردے کو وہ کر کے اپنے حد تک خوبصورتی کے لیے خاتون کچھ اندر کر لے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن وہ پردے میں اندر چھپ جائے، وہ اس کے محرمات دیکھے، وہ گھر کا اور وہ ہے، لیکن گھر سے نکلے تو پردہ ہو جانا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ بہرحال طے. یاد رکھے. تو فیشن ہو گیا، سوسائٹی مینٹین کر رہی ہے خواتین. یہ تو با پردہ کی بات ہو رہی ہے، جو پردہ کر رہی ہے. بے پردہ کا تو میں بھی لے نہیں رہا ہوں اس میں. مطلب جو پردہ نہیں کر رہے ہیں وہ تو بہت نیکسٹ لیول پہ چلے گئے. مطلب وہ تو ڈان کے ریلز بنا رہے ہیں. یہ تو بیچاری اسلام کی شیرنی ہے، وہ تو ڈان بن گئی. ہو مطلب فلاں ڈان ہے، انہوں آ گئے یہاں فلاں ڈان، اور یہ آگے حکم دے رہے، 4 لڑکے ان کے کزن سامنے کھڑ رہے کہ وہ حکم مان رہے. ایسی ریلز بن رہی. تو وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن یہاں باپ پردہ لوگ بھی اس طرح سے پردے کا استحصال. تو سوسائٹی مینٹین کی جا رہی ہے پردے کے نام پر. پردے کے نام پہ ٹرینڈز فالو کیے جا رہے ہیں. مطلب پردہ بھی ہو رہا ہے لیکن ٹرینڈز بھی چھوٹ نہیں رہے. ٹرینڈ سمجھتے ہیں نا؟ بہت ساری خواتین جو تھوڑا سا عمر ہوں گی جن کو نہیں پتا ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں. اچھا خاصا بچہ راستے سے چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ایک پیر رگڑ کے چل رہا ہے، ٹھڈی پہ ہاتھ ملتے ہوئے چل رہا ہے. آپ بولتے تو کیا ہو گیا اچانک؟ پورے بچے ایسا کر رہے ہیں. ارے کل رات میں کچھ تو بھی ریلیز ہوا، ٹرینڈ اس کو بولتے ٹرینڈ ہے نا. تو آپ مسلم خاتون میں، باپردہ خاتون میں بھی ٹرینڈ چل رہے. کون سے ٹرینڈ ہے مالا کو؟ پڑوسی ملک کے ڈرامے میں یہ برقع آیا، اب آج ہی اس کو سلانا واجب ہو گیا، اور پرسوں کی دعوت میں یہی پہن کر جانا فرض ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو دعوت کینسل. تو پھر وہ برقع اس کو 2 بار ریپیٹیشن دیکھنا پڑ رہا، ریکارڈ کر کے رکھنا پڑ رہا، بارڈر چمکی فلاں یہ وہ نوز پیس اور ایسا وہ ٹائپ کا تھا، وہ ایسا ہل رہا تھا، اندر سے دکھ رہا تھا، سامنے آ رہا. ارے برقع تھا یہ تماشا آپ نے کر رکھا ہے. یہ ٹرینڈس والی چیزیں برقع ہوں گی، یہ تو اٹریکشن پوائنٹ ہو جائیں گے. پھر سمجھو نا، مطلب آپ کورس سمجھ رہے ہیں نا پردے کا کیا ہے. خام و خواہ کے مکھیاں آپ کے پاس نہ آئے، یہ پردے کا پرپس ہے. آٹا آپ نے گوندھ دیا، اس کے بعد ڈھک دیا اسے. کیوں؟ خام و خواہ کی مکھیاں پاس نہیں آنا. سالن بنا دیا، میٹھا بنا دیا، ڈھک دیا. کیوں؟ خام و خواہ کی مکھیاں نہیں آنا. اب آپ بولو بڑے بڑے سوراخ والی جالی رکھیں گے تو مکھیاں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو اس کی وہ ہے نا، اس کا کورس سمجھو آپ. وہ حیا ہے، وہ آپ کو چھپاتا ہے، وہ آپ کی ایکچولی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کے کیریکٹر کو لوگوں کو بتاتا ہے، وہ آپ کے ریلیجن کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو آپ ٹرینڈز چل رہے ہیں، برقعے میں ٹرینڈز مت چلائیے. برقعہ سادہ سیدھا ہو، ایسا ہو کہ آپ کی خوبصورتی کو، زینت کو چھپائے. اور زینت کیا ہوتی ہے؟ انسان ایک خاتون جو بھی اس کے آنکھ پہ پہنتی ہے یا چہرے پہ لگاتی ہے، ہاتھ پہ، سب زینت ہے، اس کو ڈھک دینا چاہیے اس نے، بس سمپل. وہ خود زینت نہیں ہونا چاہیے، وہ خود ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ خود سوسائٹی مینٹین کرنے نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، کہ ایک دعوت میں بغیر برقعے کے آتے، ایک دعوت میں برقعے کے آتے ہیں. بھائی انہوں جماعتی ہے تو ان کے پاس جانا ہے تو برقعے والی میں جانا، اور انہوں نے ہوٹل میں دعوت دی تو بغیر برقعے کی جانا. یہ تو عجیب ڈوئل زندگی جیتے. کالج میں ملے تو الگ ہوتے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی برقعے میں آپ نے کسی کو ہمیشہ دیکھا، آپ کالج میں دیکھا تو آپ بولتے ہیں کہاں دیکھا، کہاں دیکھی بچی کو، سمجھ میں نہیں آیا. لیکن دیکھی بھی تو دیکھ رہی بچی، لیکن کبھی آپ نے بغیر برقعے کی نہیں. یہ ڈویلٹی نہیں ہونا. ایک مسلم خاتون پردہ کرتی ہے اس کے رب کی حکم اور اس کی محبت میں، اور پھر اپنی حفاظت اور کئی فائدے اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ عزیز ملتے رہیں گے. تو ہم برقعے ٹرینڈز کے لیے نہیں پہنتے. اب یاد رکھیے تعلیم کا مکمل اختیار ایک مسلم خاتون کو کہ وہ نالج گین کرے، علم حاصل کرے. اس سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ بات آپ میری سن لیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کچھ لوگوں نے تعلیم کو برائی کے اڈے بنا دیا، برائی کے اڈے سمجھ لیا. یہ ذرا پرابلم ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب تعلیم تو بالکل واجب ہے، لینا چاہیے، لیکن تعلیم کی اداروں کو کچھ لوگوں نے برائی کے اڈے سمجھ لیا کہ اس میں ہم ایجوکیشن کے لیے نہیں، برقعے کیسے نئے نئے پہن سکتے ہو بتانے جائیں گے، ہمارے پاس کپڑے کتنے اچھے بتانے جائیں گے، فیشن کیسا چل رہا دنیا میں دکھانے جائیں گے. اس کو اڈا سمجھ لیا، پھر اس میں کئی برائیاں ایک کے بعد ایک چلی آ رہی. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ شرک کرنا حرام ہے. یہ تھی نا پہلی وحی.
مسلم خاتون برقع پہنے، یہ تھی نا پہلی وہی. ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، یہ تھی نا پہلی وہی. زنا کرنا حرام ہے، یہ تھی پہلی وہی. نکاح سنت کے مطابق کرو، یہ تھی پہلی وہی. کیا تھی پہلی وہی؟ اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے. پڑھائی کا حکم دیا نا، چونکہ اللہ جانتا تھا تعلیم بنیاد ہے دنیا میں سربلندی کی. تعلیم بنیاد ہے جو حق اور باطل کا فرق سکھاتی ہے. تو کہا پڑھو، اصولی بات سکھا دی، پڑھنا ہے تو پڑھنا جائز ہے، پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے، کئی الگ الگ روایتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سنا نا آپ نے؟ لیکن پرابلم یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے علم کی درسگاہوں کو برائی کے اڈے سمجھ لیا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے، یہاں اسکول کالج میں خاتون جا رہی ہے، لیکن وہ اسکول کالج فیشن کی جگہ بن گئی، اسکول کالج دکھاوے کی جگہ بن گئی، اسکول کالج برائی کی جگہ بن گئی، اسکول کالج افیئر کی جگہ بن گئی، اسکول کالج بولتے جاؤں لیو ان ریلیشن شپ کی جگہ بن گئی، اسکول کالج گھر سے بھاگنے کی جگہ بنا لیا آپ نے، اسکول کالج والدین سے بغاوت کی جگہ بنا لیا آپ نے، اسکول کالج برے دوستوں کا اڈا سمجھا آپ نے. نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، انسٹیٹیوشن کی نہیں ہے، ادارے کی نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا سمجھا، جو موقع والدین نے دیا تعلیم کا، جو کہ اسلام نے ہی حکم دیا، اس کا مس یوز ہم کر رہے ہیں پھر وہاں جا کر. نتیجتاً کیا کالج کیمپس برائی کی جگہ بن چکی ہے. یاد رکھیں، چونکہ یہاں ظاہر سی بات ہے سرپرست بھی ذمہ دار بھی ہے، لیکن میرا اصل خطاب بچیوں سے یاد رکھیں اسکول کالج میں جا رہی ہے، وہ میری بات کو سمجھیں گی کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. چونکہ دیکھ رہے ماحول، بڑے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیا چلتا ہے اسکول کالج میں، لیکن ہم بھی اسکول کالج میں رہتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے لیکچرز کے لیے جاتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں. اکثر اسکول کالجز کے پرنسپل ٹرسٹیز سے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو باتیں روز دن رات سامنے آتی ہے، مسائل آتے ہیں، حل کی بات ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتے ہیں، ٹاپکس چھڑتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بچیوں یہ بات یاد رکھو، آپ کے والدین جو آپ کو علم لینے بھیج رہے ہیں وہ اس لیے کہ اسلام نے یہ حکم دیا. تو آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہ ہو جس سے والدین کی عزت ڈاؤن ہو، ہمارا خاندان کا وقار کم ہو، جو کہ اچھائی کے معنی میں بول رہا ہوں. کوئی برائی کا وقار ہے تو توڑ دو، وہ غلط کر رہے تو، لیکن اچھائی کے معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کام. تو ہم نے کیا کیا، تعلیمی درسگاہوں کو یا انسٹیٹیوشنز کو برائی کے اڈے سمجھا. بچیوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لوگوں سے میں اپیل کروں گا، بہت سے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، ارے یہ اسکول کالج میں بچیاں سے غلط کام کر رہے ہیں، اسکول کالج بند کر دو. ارے نہیں، اسکول کالج کیسے بند کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو ایسی ہوا کسی نے پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول خرید کے غلط کام کر لے، پیٹرول پمپ بند کر دو. ارے لیکن پیٹرول سے کتنا اچھا کام بھی ہوتا نا، گاڑیاں چلتی، کارخانے چلتے، کمپنیاں چلتی، ہماری گاڑیاں چلتی، آپ کام کمانے جاتے. اب پیٹرول پمپ بند کر دیں گے تو کیسا ہوگا؟ لوگوں کا کام ہے پیٹرول کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو کالج یہ بڑی اہم جگہ ہے، یاد رکھیں. یہاں آپ علم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن کچھ بچیوں نے یا کچھ لوگوں نے اس کو علم حاصل کرنے کی جگہ نہیں، برائی کی جگہ سمجھ لیا. یاد رکھیں نتیجتاً کیا ہو رہا ہے، یاد رکھیے مختلف قسم کی عجیب و غریب چیزیں ہم کالجز کے اندر آج کل یاد رکھیے دیکھ رہے ہیں. ایسی عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیے کہ جو اس سے پہلے کے زمانے میں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. یاد رکھیے کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم. یاد رکھیے کالج کے اندر ایک لڑکی جا رہی ہے. اب تھوڑا میں نے سرپرستوں سے معذرت چاہ رہا ہوں، میں بچیوں سے بات کر رہا ہوں تو ان کے باٹم لیول پر آ کر 1 to 1 ان سے بات کر رہا ہوں. اب کالج ایک بچی جا رہی ہے ہماری، تو وہاں حال یہ ہو گیا کہ اس کو اسکول کے اندر اتنا بتایا گیا کہ کالج کے اندر تو ایک بوائے فرینڈ ہے نا ضروری ہے. ایک لڑکی کالج میں جا رہی ہے، اس کو بوائے فرینڈ نہیں ہے، تو دوسرے بچے کیا بولتے ہیں، ارے بیچاری دیکھو تقدیر کی ماری کوئی اس کا بوائے فرینڈ نہیں. تو وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بول رہی کہ تم اپنے دوست کو لے کر آؤ تاکہ اس کو بیچاری کو 1-2 سال تک ٹائم پاس ہی صحیح کوئی تو ملے کالج کے اندر. یہ ٹرینڈز بن چکے ہیں، اس کے لیے خواہشات رکھی جا رہی ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، اس کے نام پہ رجسٹرز ایکسچینج ہو رہے ہیں. ہاں یہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے گئے تھے. دیکھیے آپ بولیں گے لڑکے بھی تو کرتے ہیں، ابھی لڑکوں سے میں خطاب نہیں کر رہا ہوں اس لیے ان کو کچھ نہیں بول رہا ہوں. جب ان کے میرے بہت سارے لیکچرز ہیں، آپ ان دیکھ لیں میں کتنا ان کو دھوکے نکالتا ہوں لگاؤں. ابھی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو آپ کی بات کروں گا میں صرف. ایک کالج ہے، اسکول ہے، لڑکیاں کسی لڑکے کو دیکھتے نہیں تو یہ کیا کریں گے، یہ پھر یہ خود سیدھے ہو جاتے ہیں اور پڑھائی میں لگ جاتے ہیں. آپ نے ان کو شے نہیں دیا، آپ نے ان کو چانس نہیں دیا، تو یہ تو کریں گے ایسی چیزیں. آپ کا کام ہے احتیاط کرنا. تو اسکولز کالجز میں ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک ریلیشن شپ کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے.
لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہم غلط کام کیا کر رہے ہیں, بات کرتے ہیں خالی, نوٹس دیتے ہیں خالی, کبھی کبھار ہیلپ کر دیتے ایک دوسرے کی, کیا غلط ہے اس میں؟ تھوڑا سوچے تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ ہی جواب دینا اس کا. ایک بار کیا ہوتا ہے, ایک آگ رہتا ہے اور دوسرا بارود رہتا ہے, دونوں بولتے ہیں اپن بہت اچھے دوست بن کے رہیں گے, بہت اچھے, لیکن آپ کو معلوم ہے دونوں ملیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ دھماکہ تو ہونے ہی والا ہے. ان کی فطرت اور مزاج میں ایک ساتھ رہنا نہیں ہے, ان کو اللہ نے نہیں بنایا اسے, لہٰذا اس لیے پردے کا حکم, شرم, حیا, گھر میں یہ سب حکم دیا جا رہا ہے, آواز کی لچک نہیں, فلاں نہیں, یہ سب کیوں؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں بنایا. تو بارود اور آگ بول رہے آج ہم کیا کرتے, دوستی کر کے اچھے سے رہتے ہیں, نہیں رہ پائیں گے. وہ دھماکہ تو ہونا ہی ہے, یاد رکھیں, کسی بھی درجے کا, مطلب کوئی کیٹیگری لیول الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ہونا ہے, یاد رکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور بچیوں اس بات کا خیال رکھو, بہت احتیاط کرو اس بات کی. میں ایک سٹوری سناتا ہوں, پھر آگے کی بات رکھتا ہوں. ایک شخص ہوتا ہے, وہ کسی لڑکی سے عشق مزاجی کر لیتا ہے, دونوں کی بات طے ہوتی کہ ہم بھاگ کر چلے جائیں گے, گھر والے تو مان رہے نہیں شادی کے لیے. لڑکا, پرانے زمانے کی بات ہے, لڑکا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گھوڑا لاتا ہوں اور اپن اس پہ بھاگ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے, یہ جاتا اور ایک کرائے کا گھوڑا لینے جاتا ہے. یہ عشق مزاجیاں بھاگنے کرنے کام یہ ایسی کرتے ہیں جن کا کچھ ہوتا نہیں. تو وہ کرائے کا گھوڑا لینے گیا, وہ بھی خود کا گھوڑا بھی نہیں تھا اس کے پاس, کرائے کا گھوڑا لینے گیا وہ. اب کرائے کا گھوڑا لیا تو گھوڑا دینے والے نے بولا دیکھو اس کا دادا پانی سے ڈرا تھا, تو اس کا باپ پانی سے ڈرتا تھا, تو یہ بھی پانی سے ڈرتا ہے, تو اس کو کہیں بھی لے جاؤ, پانی میں مت لے جاؤ, یہ ڈرتا ہے. اب وہ سن لیتا یہ بات, نکل جاتا, اور لڑکی کو لیتا, گھوڑے پہ بیٹھتا, اب گھوڑا بھگاتا. اب کیا ہوتا, ایک جگہ ندی آ جاتی, اب وہ کہاں جاتا گھوڑا اندر, وہ نہیں مانتا, کتنا کرتا اندر نہیں جاتا. تو یہ گھوڑے کو لیتا, واپس جاتا, لڑکی کو بولتا اپنے گھر چلے جاؤ. لڑکی بولتی کیوں, آپ دوسرا گھوڑا لے کے بھاگیں گے نہ فلاں, نہیں چلے جاؤ. پھر جب لڑکی پوچھتی کیا وجہ ہے, تم کیوں اب چھوڑ دے رہے ہو, تو کہا مجھے اب ایک بات سمجھ میں آئی, اس کا دادا پانی سے ڈرتا تھا, تو اس کا باپ پانی سے ڈرتا ہے, تو یہ پانی سے ڈرتا ہے. اگر میں تم کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی کو کوئی لے کے بھاگیں گا, اس کی بیٹی کو لے کے کوئی بھاگیں گا. ایک کیریکٹر آ جاتا ہے انسان کے اندر, وہ خصلتیں, وہ برائیاں, اچھائی سب آتی ہیں, اگلی جنریشن ریفلیکٹ کرتی ہے اس کو. تو اس نے اس گھوڑے کی وجہ سے سیکھ لیا کہ مجھے بھگا کے نہیں لے جانا چاہیے, رشتہ بھیجنا چاہیے تھا میں نے. آپ سمجھ رہے ہیں, چیزیں کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. بچوں اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو. تو بارود اور آگ دوست نہیں ہو سکتے, یاد رکھیے, یہ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. اگر کسی غیر محرم لڑکے سے آپ کی دوستی ہو سکتی ہے, تو میں اس کا نام بھی دے رہا ہوں, اس سے کر سکتے ہیں آپ. آپ بولیں گے واہ, اسلامکلی سولوشنز مل رہے ہیں ہر کام کے لیے. ہو سکتی ہے ایک لڑکے سے جس سے آپ غیر محرم دوستی رکھ سکتے ہیں. وہ کون ہے معلوم؟ شادی کی بات آپ کے شوہر سے, دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, وہ اس سے ہی بس, آپ نہیں ہے کوئی دوسرا. تو میرے پاس سولوشن نہیں ہے پھر. لیکن یہ دوسرے سب نہیں ہے, یہ کالج میں. اور بچیوں یہ بات یاد رکھو, لڑکوں سے کبھی متاثر مت ہونا. خاص طور سے کالج میں ہماری بچیاں بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. ایک لڑکا ہے جیب میں یہاں چابی لگا کے آ رہا, یہاں چابی ہے, ادھر موبائل لگا ہوا ہے, چلتا تھوڑا گھومتے گھومتے چل رہا, ہاں گاڑی پہ آ رہا تو گاڑی کی آواز سے پورا کالج سمجھ آ رہا ہے اس نے آ گیا. ہماری بچی, ہماری بہن, ہماری بیٹی کو لوگ, یہ دنیا میں کچھ نہیں کرنے والا, یاد رکھو آپ, یہ کرتے رہیں گے. یہ سیریس لوگ نہیں ہیں, یہ زندگی میں بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ نہیں ہیں, یاد رکھیے. یہی کرتے رہیں گے پوری زندگی. مطلب یہ آپ کے زمانے سے لے کر آپ کی بیٹی کے زمانے تک کالج میں رہیں گے. یہ آپ سمجھ رہے, مطلب 30 سال تک سے گریجویشن چلیں گا, آپ پاس ہو کے نکل جائیں گے, آپ کی بچی کالج میں جائیں گے تو بولیں گے وہ فلاں ہے, تو بولیں گے میرے ساتھ بھی تھا وہ, تو تب تک رہیں گا یہ کالج میں. آپ اسلام کی شہزادی ہے, آپ عام لوگوں سے متاثر نہیں ہو سکتے, آپ عام لوگوں سے متاثر نہیں ہو سکتے. آپ ایسے لوگوں کو مطلب گنتی میں نہیں لانا, یہ لوگوں کو تو سمجھو. یہ کیا سوشل میڈیا نے سب کر دیا, ایسا رہا تو ایسا ہوتا, فلاں رہا تو فلاں ہوتا, ایسے لڑکے اچھے رہتے, ویسے برے رہتے. یہ ریلز اور شارٹ نے تو بیڑا غرق کر دیا سب کا. تو کیا کرنا ہے آپ کو, یہ ریلیشن شپس میں نہیں جانا ہے. آپ اچھی اچھی لڑکیوں سے, دیندار, تقویٰ, پرہیزگار لڑکیوں سے دوستی کریں. وہ لڑکا جو لڑکے ہیں وہ اپنے اطراف کے لڑکوں سے متقی, پرہیزگار, اچھے دوست بنائیں. یہ آپس میں نہیں دوستی.
ضرورت پڑنے پر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ بہت لمیٹڈ اسکوپ میں ہوں گی. اس میں بھی آپ احتیاط کے ساتھ، پردے کی حالت میں، لچک والی آواز میں نہیں، اننیسری فون نمبر شیئر نہیں کرنا، اننیسری بکس نہیں، اننیسری نوٹس نہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، ایک حد. پروفیشنلزم جس کو بولتے ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے کام کرنا پہ ضرورت پڑ گئی تو ہوتا ہے. پروفیشنل کورسز میں، گریجویشن لیول پر، تو وہ ایک پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ مورل کوڈ آف کنڈکٹ جس کو بولتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے. ایسا متاثر نہیں ہونا کسی سے بھی. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لو بچیوں، ٹھیک ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام محبت کے خلاف نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے جب بھی ایسی بات ہوتی نا تو وہ ڈال دیتے اسلام میں محبت کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں محبت کا تصور نہیں. عربی زبان میں صرف محبت کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے الفاظ ہیں اس کے اندر. محبت تو سب سے کامن ورڈ ہے. محبت، انس، ودود، عشق، جنون، 50 نام میں صرف محبت کے بول سکتا ہوں عربی میں جو ہے. اور ظاہر سی بات ہے عربی تو بیس ہے اسلام کا، ہے نا. تو ہمارے پاس مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس محبت کا ایک ڈائریکشن ہے. کہیں بھی کیسے بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی کیسے محبت تو جانور کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈائریکشن اور وے ہے اس کا پورا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. مغیث نامی ایک صحابی ہے، غلام ہے، اور بریرہ ان کی بیوی ہے، غلام ہے. غلامی سے جب انسان آزاد ہوتا ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پہلے پارٹنر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے یا چھوڑ دے، کیونکہ وہ غلام تھے نا. بریرہ آزاد ہو جاتی ہے، بریرہ آزاد ہو جاتی. اب مغیث کے لیے ہارڈ ٹائم ہے. مغیث بریرہ سے پوچھتے ہیں بریرہ تم میرے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ بریرہ کہتی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. اب عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، مغیث راستے سے جا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، عباس اور مغیث رضی اللہ عنہ کی حال کیا تھی معلوم؟ جب بریرہ نے یہ کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اتنا رو رہے تھے کہ پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ عباس تم دیکھ رہے ہو کہ مغیث کی محبت بریرہ سے اور بریرہ کی نفرت مغیث سے، رہنا نہیں چاہتی، اور یہ کتنا رو رہا ہے بیچارہ. محبت کا احساس اللہ کے رسول بتا رہے کہ نہیں یہ محبت ہے، سچی محبت تھی. تو اللہ کے رسول نے سوچا میں وسیلہ بن جاتا ہوں. آپ نے جا کہا بریرہ مغیث کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول پہلے بات کلیئر کیجئے، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہوگا تو مجھے ساتھ رہنا پڑے گا. آپ کا حکم ہے نا، مشورہ ہے تو میری نہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا میرا صرف مشورہ ہے. تو کافی میری نہ ہے. تو محبت کی حقیقت ہے، لیکن وہ شرعی محبت ہے. یہ ہمارے پاس جو محبتیں چل رہی ہے عشق مزاجی والی، اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہم اردو میں؟ چہرے کا عاشق. ان کا حال یہ لڑکوں کا، یہ چہرے کے عاشق جو ہوتے ہیں ان کو بھابھی دھکے دھکے بھابیاں دکھتی ہیں. تیری بھابھی، تیری بھابھی، کیا تماشا لگا ہے تو نہیں؟ بھابھی بھابھی راستوں میں سب بھابیاں دکھ رہے، اس کو ایسے مطلب اس کی بھابھی بناتا ہوں، مطلب اس کی بیوی ہونے والی ہے، اس کی بھابھی رہیں گی. یہ چہرے کی عاشق ہے. یہ حقیقی محبت جو ہوتی ہے نا وہ دینداری کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، حلال روزی کمانے کی محنت اور مشقت کی بنیاد پر، صحیح چینل صحیح ڈھنگ سے صحیح لوگوں کے ذریعے وہاں بہت پہنچانے تک ہوتی ہے. آپ سمجھے نا؟ صحیح لوگوں بولے تو صحیح موبائل نیٹ ورک نہیں، صحیح سوشل میڈیا ایپ نہیں. مطلب اظہار ہوا گھر میں کہ ایسا ایسا رشتہ چل رہا ہے تو ایسا ایسا ہے، دیکھیے آپ ایسے ایسے لوگ ہیں، والدہ کو اشارہ کر دیا، والدہ ادھر کریں گے، ٹھیک لگتا ہے لوگوں، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ. لیکن یہ سب نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس بہت برائیاں آ رہی ہے. اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے. یہ چہرے کی محبت، غلط چیزیں جو اسکول کالجز میں کامن ہو رہی ہے، ریلز، شارٹس، فلمز، اور یہ سوشل میڈیا اور ہمارے پڑوسی ملک کے ڈراموں کی بہترین دین اور تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ ہمارے پڑوسی ملک کے ڈرامے میں تو ایسے ڈرامے بھی ہے، 25ویں طلاق چل رہی ہے عورت کی، 25ویں طلاق. اس کو صرف طلاقیں دیتے جا رہے ہیں، اس کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس کی طلاقیں دیتے جا رہے ہیں، اس کی شادیاں ہوتی جا رہی. مطلب امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے اب یہ تماشا؟ ہاں یہ پورے وہ ڈراموں کا بیس ہی ہے سب. اتنی برائی جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن مسلمان نام ہے تو ایسا لگتا ہے بھائی کچھ تو بھی ہمارے سے ریلیٹڈ ہے. ارے یہ سب فالتو نہیں، اس کو میں اپنی زبان میں کیا بولتا ہوں؟ فالتو نہیں، فالتو، حد درجے گری ہوئی چیزیں ہیں. پلیز اوائڈ کریں یہ سب چیزوں کو، پلیز مہربانی کر کے. سمجھو بچیوں، آپ کا مقام سمجھو. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ عشق مزاجیاں، یہ لیو انس، یہ جس کو ہم کہیں گے افیئرس، یہ سوشل میڈیا پہ انہیں لائک کیا، ٹیگز، کمنٹس، ڈی ایمس ہو رہے نہیں ہو رہے؟ میں وہ پرسنل میں نے ڈی ایم کر رہا، بہت گڑ گڑا رہا، اس نے گڑ گڑا رہا، بات کر لو بول کے. کروں یا نہیں کروں؟ تو سعیدی بولی اب تو تیرا دیکھ، میرے کو تو اچھا لگتا ہو، اس سے تو بات نہیں کر رہا ہو. بولے تو تیرا دیکھ، مطلب تیرا نہیں ہوا تو میرے کو بھیج، میں سنبھالتی. پھر کیا یہ لگا ہے؟
تو ڈی ایمس نہیں, اپن تو خالی آن لائن بات کر رہے ہیں نا, آن لائن کیا ہوتا ہے بات کرنے کرے اس میں. لیکن آپ سمجھو آپ کا ایک وہ جو لچک کے بات نہیں ہے نا, تو یہ کمنٹس یہ بھی نہیں کرنا, چونکہ یہ بھی لچک میں آتا ہے, نرمی میں آتا ہے. آدمی دیکھیں گا کول کی کس کس نے لائک کیا, ارے یہ روز میرا اسٹیٹس دیکھتی, یہ روز میرا لائک کر رہی ہے, اس کا مطلب کچھ ہے. آدمیوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے. اللہ نے چیزوں کو ایک ایک فطرت پہ پیدا کیا, ایک ایک فطرت سب کی الگ الگ ہے, مردوں کی فطرت عورتوں کی فطرت الگ, اور فطرت کا تقاضا ہوتا ہے لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں. شریعت بولتی کنٹرول کرو کنٹرول کرو, حد میں رہو حد میں رہو حد میں رہو. ہم حد میں رہنے کے اجر پاتے ہیں. دل بولتا ہے انسان کا کہ گناہ کرے, شراب پیے, فلاں کرے, ہم بولتے نہیں, اسلام نہیں بولتا اس لیے نہیں کرے, حد میں رہنے کا اجر ملتا مجھے. ورنہ ہر آدمی کا دل برائی کی طرح, حرام کمانا کون نہیں چاہتا, حرام کماؤں گاڑی بنگلہ شہرت سب ملیں گی, نہیں اسلام کے لیے میں نہیں کہا, حد میں رہنے کا اجر ملتا ہے مجھے. دل تو چاہ رہا لیکن نہیں کرتا ہوں. تو حد میں رہنے کے بچیوں اجر ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو ڈیفائن کرو, یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں ہیں آپ کی بات کرنے کے لیے, ورنہ یہاں سے پرابلمس, افیئرس اور برائیاں شروع ہوتی. اب ہماری کچھ بچیاں غلط سٹیپس اٹھا لیتی ہیں, بھاگ کر چلی جا رہی ہے. دیکھو بچیوں میں آپ کو بولتا ہوں, گھوڑے کی مثال میں نے دے دی, مجھے ریپیٹ مت کرنے لگاؤ. اللہ کے لیے کام کبھی مت کرنا, کبھی نہیں, کبھی نہیں. چونکہ سوچو, سامنے والے نے اگر ایسا سوچا جیسا میں بول رہا ہوں تو آپ کا کیا ہوگا. اگر سامنے والے نے یہ سوچا کہ یہ میرے ساتھ جو بھاگ کر آئی ہے اس کے باپ کی نہیں ہوئی یار جس نے اس کو پالا اور بڑا کیا, کل میری کیا ہوں گی. آئیں گا اس کو یہ خیال کبھی کبھی زندگی میں. سوچو نا. دیکھو آپ کے لیے بچیوں یہ بات یاد ہو, آپ کے لیے آپ کا فادر آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے. صرف اپنے باپ کی تصویر شادی کی دیکھو اور 20 سال میں اس کے اسکن کا کلر پورا ڈارک ہو گیا, کس کے لیے اس نے محنت کیا بتاؤ مجھے. صرف یہ سوال کرو, کس کے لیے اس کا رنگ کالا ہوا, صرف آپ کے لیے اس نے محنت کیا. ارے کبھی کبھار تو آپ اگر آپ کے ابا کے ساتھ راستے پہ چلیں گے نا تو کسی کو لگیں گا ایک مالکین کی لڑکی کے ساتھ غلام یا نوکر چل رہا ہے, اس کے کپڑے اور آپ کے برقعے کا سٹینڈرڈ میں اتنا ڈفرنس ہوگا. کیوں اس نے یہ کیا؟ اس لیے کیا کہ تم ایک دن آ کر بولو کہ ٹاٹا بائے بائے ابا, اچھا ہوا پال لیا, اب کبوتر کو اڑنے کا ٹائم آ گیا, کبوتر چلا. یہ سمجھتے ہو آپ؟ سوچو, میں برائی سے نہیں ہوں, سوچو. آپ کے بچے نے نہیں, آپ کے ساتھ جو 2 سال بچی پڑھی نا, اس نے بغیر بولے کسی دوسرے ٹیوشن میں ایڈمیشن لی تو کتنا برا لگتا ہے آپ کو, لگتا ہے نا. بولی نہیں, 2 سال پڑھی میرے ساتھ, کبھی بولی نہیں میرے کو ٹیوشن کا, برا لگتا ہے نا. 20 سال رہی باپ کے ساتھ اور پھر چلے گی ایک دن چھوڑ کر اس کو, کیا مطلب اس کے دل پہ گزرتی ہوں. تھوڑا تو سوچو نا. وہ سب باقی چیزیں چھوڑو, جانور کو بھی انسان پالتا ہے تو اسے گمنے کا اس کو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یار کہاں چلے گی میری بکری, اتنی دن سے پالا تھا, کہاں چلے گا میرا طوطا, میں نے اتنے لاڑ سے رکھا تھا, کیسے وہ آدمی کہاں چلے گی اس کی بچی, اس کو اتنا کیا نہیں, اس کو کوئی پسند آ گیا. طریقہ تھا اس کا بات کرنے کا, یہ طریقہ تھا کہ چلے جائے باپ کو چھوڑ کر, چلے جائے ماں کو چھوڑ کر, چلے جائے گھر چھوڑ کر, چلے جائے سماج کو چھوڑ کر. زندگی بہت ٹف ہوتی ہے بعد میں ڈرا نہیں رہا ہوں, بالکل بھی نہیں. لائف آپ کی ہے, الحمدللہ آپ طے کر سکتے ہیں, ڈیسیجنز آپ لیجئے, ہم کون ہوتے ہیں آپ کو بولنے والے. لیکن 20 سینسیبل لوگوں کے تجربات ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں. اگر سامنے آئل گرا ہے, میں کہہ رہا ہوں گاڑی مت چلو, آئل میں گاڑی پھسلتی ہے, تو آپ کیا بولیں گے, ہاں بھائی صاحب تم کچھ ہی بول رہے, نئے جنریشن کے پیر نہیں پھسلتے آئل کے اندر, ہم تو آئل میں تیر کے نکلے ہوئے. آئل ہی رہتا, ہر گاڑی پھسلتی, ہر پیر پھسلتا اس. لیکن آپ سمجھتے نہیں. اب کبھی کیا ہوتا کہ اب شادی وادی کر لی, فیملی سپورٹ ختم, ماں باپ کا سپورٹ ختم, کبھی اور سسرالی سپورٹ بھی نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ ان کو پسند نہیں تھا ایسی شادی کرنا, لڑکے کا سپورٹ ختم ہو جاتا. اب کچھ تو یہ مسئلہ ہو گیا, ابا انہیں ایسا کر رہا تھا, ابا بولتے بیٹا دیکھو یہ صرف تو آپ نے ڈھونڈ کے لایا تھا آپ کے دھونے کے لیے, اب وہ دھو رہا ہے, آپ دھلتے رہو, میرا کیا اس کے اندر وہ رول ہے, آپ کی چوائس تھی. ہے سماج سے انسان کٹ جاتا ہے, سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسلام نے رائٹ چوائس دیا آپ کو. دیکھیے شادی بغیر اجازت کی لڑکی کی نہیں ہوتی, یاد رکھیے میں بول رہا ہوں, لیکن اس کا طریقہ ہے. اپنے ولی کو راضی کرے, ولی اور لڑکی دونوں کا راضی ہونے سے نکاح ہوتا ہے, وہ کرے. لیکن یہ سب چوائسیز کرنا, من مانی کرنا, ایجوکیشن کو بیس بنانا, یہ تمام چیزوں کا برائی کرنا, یہ کیا مطلب بولو. آج پہلے تو یہ لفظ ہم عام طور سے بولتے تھے, اب تو یہ بہت کیا بولیں گے, وہ عزت مآب لفظ ہو گیا. پہلے بولتے تھے چھپری ہے, اب تو چھپری بننے کو نوجوان مسلمان تو ترس رہے. چھپریوں کی گینگ مردوں میں تو مردوں میں, لڑکیوں کی بھی چھپری گینگس آ رہی ہے مسلمانوں کی. تو پہلے ہم اس کو ایسے لفظ بولتے تھے, اب تو عزت مآب لفظ ہو گیا. مطلب بچے بول رہے میرے کو تو بڑا ہو گیا تو چھپری بننا ہے. مطلب اللہ نے تو کو عزت دے دی, مقام دے دیا, وقار دے دیا, لیکن تجھے کیا کرنا ہے, ذلت کی زندگی گزارنا ہے. تو یہ سب ٹرینڈز چل رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں بچیاں ہماری یہ ٹرینڈز کو فالو نہیں کریں گی. کیوں؟ تو بچیوں آپ
نیشن بلڈر سے آپ بنیاد ہے اس دین اور اسلام کی. اسلام کی پہلی قربانی کس نے دیا تھا؟ کسی مرد نے دی تھی, عورت نے دی تھی؟ پہلی شہادت اسلام کے لیے کس کی ہوئی تھی؟ کس کا خون سب سے پہلے بہا گیا؟ وہ انسان مرد تھا یا عورت تھا؟ بولیے کون تھا وہ؟ ایک عورت تھی نا. وہ کس کے لیے اس نے جان دی اپنی؟ حق کے لیے, سچ کے لیے, اپنے نبی کے لیے عورت تھی. اچھا, اسلام قبول کرنے والا انسان پہلا مرد تھا یا عورت تھی؟ بولیے. عورت تھی. آپ ہی تھے, وہ آپ ہی تھے. اس لیے میں نے کہا آپ نیشن بلڈرز. اگر کوئی یہ کہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یہ مثال 100% صحیح ہے, چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدیجہ کھڑی تھی. 100% صحیح مثال ہے. یا خدیجہ کسی کے ساتھ کھڑی ہے تو کسی کے ساتھ ان کی والدہ کھڑی ہے نا, کسی کے ساتھ اس کی بہن کھڑی ہے. یہ سب سماج کو بنانے والی عورتیں ہیں. سماج بناؤ, مثالی عورتیں بنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام ہے جلیبیب. کبھی آن لائن سٹوری دیکھنا, سٹوری آف جلیبیب. جلیبیب رضی اللہ عنہ حبشی ہے, کالے ہیں, ایتھوپین ہیں, آزاد کردہ غلام ہیں. مطلب پہلے غلام تھے, بعد میں آزاد ہو گئے. اللہ کے رسول سے اظہار کیا. اللہ کے رسول نے کوئی پوچھا کہ جلیبی تمہارا نکاح ہوا ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہوا. کون دے گا مجھے حبشی آزاد غلام, مطلب پیسہ بھی نہیں ہے, رنگت کیسی ہوتی ہے حبشی لوگوں کی, کون دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, بات کریں گے بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کے پاس گئے, انصار کا ایک بڑا اونچا خاندان, پیسے والا خاندان اور دنیاوی خوبصورتی والا خاندان. وہاں جا کر آپ نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں. تو ان کو لگا اللہ کے رسول اپنا رشتہ لے کے آئے. تو کہا کس کے لیے رشتہ لے کے آئے اللہ کے رسول آپ؟ تو کہا تمہاری بیٹی کے لیے. تو وہ بہت خوش ہوا ایک دم. کہا کہ اب تو آگے بولنے کی ضرورت نہیں, آپ کا رشتہ ہے. تو کہا میرا نہیں, میں جلیبیب کا رشتہ لے کر آیا ہوں تمہاری بیٹی کے لیے. وہ گھر گئے, بیگم کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے پھر کر دو. تو کہا سن تو لو کس کا؟ اس کا. تو کہا جلیبیب کا. تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول نے کیا سوچا, مطلب کیا سوچ کے بھیج دیا؟ وہ آدمی حبشی, دکھنے میں ایسا کچھ نہیں, پہلے غلام تھا آزاد ہوا, کیا سوچا؟ کہا بھائی میرے دل سے تو نہیں ہے. شوہر نے بھی کہا اللہ کے رسول کو نہ بولنا ذرا ٹف ہے, لیکن دل سے تو میرے بھی نہیں. بیٹی سن رہی تھی ماں باپ کی بات, بیٹی سامنے آئی. جب والد جانے لگے انہوں نے کہا ابا, تو کہا اللہ کے رسول کو آپ نہ بولیں گے, اب آپ سوچو, اب آپ سوچو, میں کچھ نہیں بولوں. مطلب بیٹی اطاعت گزار فرمان بردار اپنے نبی کی, اور چاہتی ہے کہ نبی جب کسی کا ریفرنس دے تو اس ریفرنس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتی. اس نے, آپ سمجھ رہے نا, یہ اس کی قربانی نہیں تھی, اس کی محبت اور چاہت تھی. تو بس سوچو. اس کے والد نے کہا بیٹی شکریہ تمہارا, تو نے بہت بڑی غلطی سے مجھے بچا لیا. گئے جا کر کے اللہ کے رسول ہمیں رشتہ منظور ہے. رشتہ کر دیا گیا, شادی ہو گئی. چند مہینوں بعد ایک جنگ ہوئی. جلیبیب رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے, جنگ ختم ہوئی. شام میں اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کون کون نہیں آیا ڈھونڈو. لوگوں نے کہا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آخر میں کہا جلیبیب کہاں ہے میرا, جلیبیب کہاں ہے آخر؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں آیا. کہا جاؤ ڈھونڈو پھر اس کو. جب ڈھونڈنے گئے تو جلیبیب شہید ہو گئے تھے, مارے گئے تھے. اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کو اٹھایا. صحابہ کہتے تدفین تک اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ میں اٹھایا, ان کے لیے کوئی جنازہ نہیں لایا گیا تھا, اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے خبر میں جلیبیب کو اتارا. پھر روایت میں آتا ہے, چونکہ عرب میں عورتیں بے نکاح کبھی نہیں رہتی تھی, رشتہ فوراً آیا تھا, طلاق ہو گئی, انتقال ہوگا شوہر کا. صحابی فرماتے ہیں جلیبیب کے بیوہ کو جتنے رشتے آئے کسی کماری کو بھی اتنے رشتے نہیں آتے تھے, چونکہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی وہ. لیکن نبی کی اطاعت میں وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی شادی کرنے سے, کہ اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا, میں کیسے نہ بولوں. والد کو تک منا لیا اپنے. تو ایسی اطاعت گزار فرمانبردار بچیاں دنیا نے دیکھی ہے. تبھی تو انہوں نے ایسی نسلوں کو جنم دیا اور ایسے لوگوں کو لا کے سامنے کھڑا کیا جن کو دیکھ کر ہم رشک کرتے کہ کیا لوگ ہیں. لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں تھیں, ان کی بیویوں کی قربانیاں تھیں, ان کی بہنوں کی قربانیاں تھیں, ان کی دادیوں کی قربانیاں تھیں. یہ عورتیں سب نانیوں کی قربانیاں تھیں. ہوئے نا بچے ایسے, نانی نے پالا بڑا کیا, چونکہ فلاں تھا, بیٹی کا دوسرا نکاح ہوا, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, نانی نے اور کیا بنایا اس بچوں کو, لوگ مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا چکر, گزارش کروں گا چونکہ اکثر برائی آج کل بچیوں میں جو بھی آ رہی ہے, ریزن سوشل میڈیا. پلیز اللہ کے لیے لمٹ میں لاؤ اس کو, اسٹڈیز کی حد تک رکھو, پروجیکٹس کرنا ہے کرو, لیکن اس کو سوشل میڈیا کو, اس کے پلیٹ فارمز کو براؤز کر کے, ریلز اور شارٹ دیکھ کر
unnecessary لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ کر. آپ جب اسٹیٹس دیکھتے دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے نا, آپ نے دیکھا, معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا, بتائیے کیوں؟ پھر اب ایک لڑکی ہے کسی کا اسٹیٹس دیکھ رہی ہے جس کا نمبر سیو ہے اس کے فون میں, اس کے بھی فون میں, تو دکھیں گا نہیں اس کو کہ لڑکی میرا اسٹیٹس دیکھتی ہے. unnecessary کیوں یہ ساری چیزیں؟ جتنا اوائڈ کرے, میں کہہ رہا ہوں نا, بیسٹ ہے. لائف اچھی گزریں گی, یاد رکھیں. اور ماؤں سے گزارش کروں گا, عورتوں سے, دیکھیے کچھ وہ مائیں ہیں نا جو ینگ مدرس ہیں, ان کو بول رہا ہوں. دیکھیے ہم جو جنریشن تھی, ہماری جنریشن کی مائیں وہ آخری مائیں تھی جن کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا. ہمارے امی کا زیادہ سے زیادہ ای میل اکاؤنٹ ہے جس سے ان کا فون چلتا, لیکن ان کو کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, انسٹا پہ نہیں ہے, اس پہ نہیں ہے, کسی پہ بھی نہیں ہے, واٹس ایپ پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے, تو ہم ان کے بچے چلتے پھرتے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں ان کے. اب آپ کون سی نسل آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچو, آپ سوچو, میں کیا بولوں. آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے کیے, اتنے بڑے کہ میں کیا بولوں. فاطمہ الفہریہ, کسی نے نام سنا؟ یہ فاطمہ الفہریہ نام جا کے اب سرچ کرنا. یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی, موراکو المغرب کے ایک شہر فیز میں, جس یونیورسٹی کا نام کیا؟ یونیورسٹی آف قراوین. یونیورسٹی آف قراوین کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے, آکسفورڈ اور کیمبرج سے 300 سال پہلے بنی ہے, 960 عیسوی میں, 1150 سال سے لگاتار چل رہی ہے. اس یونیورسٹی کو ایک اعزاز حاصل ہے, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو اعزاز دیا, دا اولڈسٹ اینڈ لانگیسٹ کنٹینیوسلی رننگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان دا ورلڈ. جب سے کھلی تب سے آج تک 1150 سال سے لوگوں کو ڈگریاں دے رہی ہو, دنیا کی پہلی یونیورسٹی. اس کے بعد دوسری یونیورسٹی کون سی ہے؟ الازہر مصر. اس کے بعد آکسفورڈ اور کیمبرج ہے 200 سال بعد. تو یہ آپ ہی تو کمال دکھایا تھا علم اور فن کے اندر, یونیورسٹیاں ڈال دی آپ نے. ابھی آج تو آپ اسکول بھی نہیں چلا سک رہی, اور اسکول چلانا تو اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیج پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت ہم نے چھوڑ دی. تو میں کہوں گا, دیکھیے جو بھی لڑکیاں ہیں, میری بات سنی, تقریباً بالغ لڑکیاں ہیں, شریعتاً بالغ ہیں. تو آپ سب بالغ ہیں, تو آپ پہ ذمہ داری آئیں گی اب. تو آپ کو فیوچر کی بات ہے, مستقبل لکھا ہوا تھا نا, حیا, تعلیم, مستقبل. تو مستقبل تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نیشن بلڈرز ہیں. اب آپ اگلی نسل کو کیسے پروان چڑھاتی بتائیے. آپ کے خواب اگلی نسل ہے, آپ کے آج کے خواب کل کی نسل ہے. تو کیا خواب دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے بتائیے. دیکھو خواب, امت کی بلندی کے خواب, امت کے تعلیم میں آگے جانے کے خواب, امت کو دین اور دنیا میں آگے لے جانے لوگوں کے خواب. دیکھیے آپ خواب دیکھیں گے, ویسی نسلیں آنا چالو ہو جائیں گی. آپ نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا آپ نے. امام شافعی رحمہ اللہ, یہ یتیم تھے. یتیم سمجھتے نا آپ, چھوٹے تھے, ابا کا انتقال ہو گیا. ماں نے دوسرا نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ محمد پڑھ لے. امام شافعی کا نام تھا محمد بن ادریس, محمد پڑھ لیں گا میرا, دوسرا شادی کروں گی تو اتنی محنت نہیں. اور انت تک محنت کی. ایک بار امام شافعی نے آ کے کمپلین کیا ہے, ماں لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں, کیا کروں؟ تو کہا شافعی اپنے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, تم کیوں نہ چیزوں کو دیکھ کر بس یاد رکھنے کی صلاحیت پیدا کر لو. امام شافعی کبھی کبھار اپنی زندگی میں دعا کرتے تھے, اللہ میری ماں کو اچھا رکھے. یہ ان کے بولنے کے نتیجے میں امام شافعی کی میموری کیا تھی معلوم؟ اس کو بولتے فوٹو جینک میموری. آپ کتاب کا ایک صفحہ ایک بار دیکھتے تھے, زندگی بھر یاد ہو جاتا تھا آپ کو, زندگی بھر. ایک ماں نے یتیم بچے کو پال کر دنیا کا امام بنا دی لے جا کر. دیکھیے یہ ماؤں کے خواب تھے ان کے بچے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی خواب دیکھو, مستقبل کی بات کریں نا, سب خواب دیکھو. آپ چھوٹے بڑے, غیر شادی شدہ, شادی شدہ, خواب دیکھو کہ اس امت کو کہاں لے جانا ہے. تیسرا اور آخری واقعہ ہے کہ ایک امام کا, یہ بھی بڑے امام تھے, یہ بھی یتیم تھے, بچپن میں یتیم ہو گئے. باپ نے ایک دکان چھوڑی تھی, بغداد کے شہر میں دکان تھی, دکان کا کرایہ آتا تھا. ماں نے بچے سے کہا تم کام نہیں کرو گے, پڑھو گے, لکھو گے, لوگوں کے مسائل حل کرو گے, تم بغداد کے امام بنو گے. کیا خواب تھا ماں کا؟ بچہ کیا بنے؟ بغداد کا امام. امام بننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرے, دینی. یہ بچہ جو ماں کا خواب تھا کہ بغداد کا امام بنے, یہ بچہ بغداد کا امام نہیں بنا, یہ بچہ دنیا کا امام بنا, اور نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. اتنے بڑے امام. تو دیکھیے بچے نے کیا کارنامہ انجام دیا. تو یہ بچے ماؤں کا خواب تھے. تو مستقبل بتا رہا ہوں آپ کا, خواب دیکھو, سوچ رکھو, فکر ڈالو, بڑے ہو جاؤ. ورنہ یہ اب کیا ہوتا گھر میں, بچی نہیں, بڑے ہو گئے اب. بڑے ہو جاؤ, سوچ کو بڑی کرو, وسیع کرو, تعلیم کا مقصد سمجھ کے تعلیم حاصل کرو, دوسرا کام نہیں اس کے اندر.
جو چیز جو فن میں اسے مہارت حاصل کرو, امت کو فائدہ دو, خاندان کو فائدہ دو, اپنے بچوں کو فائدہ دو, آنے والی نسلوں کو فائدہ دو. یہ سب بہرحال آپ کو کام کرنا یاد رکھیے. تو تعلیم کے معاملے میں ہم کو آگے بڑھنا یاد رکھیے, چونکہ یہ ترقی کا ایک واحد ذریعہ جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے. تو تعلیم کو آپ غلط چیزوں کا ہونا بنائیں. سوشل میڈیا, اور آخری پوائنٹ اس پہ بات ختم کرنا, سوشل, چونکہ ہمارے پاس سوال جواب کا بھی ایک سیشن ہے. سوشل میڈیا کا استعمال بس گزارش کروں آخری پوائنٹ میں کہ صحیح سے کرو, آپ بڑوں سے بھی بچوں سے. بچے کہاں سے سوشل میڈیا استعمال کرنا سیکھتے معلوم؟ جب پہلے آپ کو دیکھتے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تو وہ استعمال کرنا سیکھتے. ماں لگی ہوئی دن بھر, ویسے بچے بھی لگے ہوئے آج کل, لیکن ماں بھی لگی ہوئی. کیا کیا دیکھ رہے ہیں مانو آپ کو؟ پہلے اسٹیٹس ڈال رہے, ٹھیک ہے, اپنا اسٹیٹس کس نے دیکھا؟ دوپہر وہ دیکھ رہے. شام میں کتنے لوگوں نے, اب پہلے 10 دیکھے تھے نا, دوپہر سے لے کے صبح سے دوپہر تک 10 لوگوں نے دیکھے, اب شام تک کتنے لوگوں نے وہ دیکھ رہے. اتنا رکاما آدمی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ تو وہ ماں ہے جو صرف واٹس ایپ استعمال کری. اب انسٹاگرام کی ماں ہے تو اللہ اکبر, کیا مصیبت ہے. ہر روز ایک ریل بنانا بولے تو آپ کو کیا پتا باجی, آپ خالی واٹس ایپ بناتے, آپ تو خالی فارورڈ کرتے نا. میں تو اپنی ریل بناتی ہوں باجی, اپنی ریل کتنی مشکل سے بنا رہی ہوں. تینوں بچے الگ الگ اینگل سے ریکارڈ کرتے, کھانا بناتے ہوئے, چلتے ہوئے, جھاڑو دیتے ہوئے, پنکھا صاف کرنے کے ٹیکنیکس, اور کیا کھانے میں فلاں کی ٹیکنیکس. پھر میرے امی کو ڈالنا پڑتا, میں دن بھر کیا کری تو وہ ریکارڈ کرتے. میرے 3 بچے میرے ساتھ رہتے, تب جا کے شام تک اللہ کے فضل سے ایک ریل اپلوڈ ہو جاتی میری خود کی. ارے بھائی, یہ جگہ محنت نہیں کرنا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, صحیح کام کرنا, علم حاصل کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ کام ہے. یہ کہاں لگے انسٹا پہ اور ریلس کے چکر میں. یہ ریلس کی دنیا اصل دنیا ہے کہ بتائیے مجھے. 15 سیکنڈ میں بچہ بڑا بھی ہو گیا, دشمن کو صاف بھی کر دیا, اس کو بچے ہو گئی. 15 سیکنڈ میں ہوتا ہے سب؟ ارے کہاں ہوتا 15 سیکنڈ میں یہ سب؟ زندگی کب جاتی ہے جب ایک نسل بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کا کنٹرول وے میں استعمال, ورنہ تعلیم بھی برباد, حیا بھی برباد, مستقبل بھی برباد. سب سے ڈینجر چیز ہے یہ سب کو آنکھ لگا دیں گا. یہ بہائی بھی کہاں سے آئیں گی؟ یہ دیکھ کے. نہیں, انہوں تو اتنا کر رہے نا. پہلے تو جب انہوں پہلی بار ریل میں آئے تو نقاب بھی لگا ہوا تھا, سب اسکارف بھی تھا, برقع بھی کالا تھا. پھر 2-4-5 مہینے ذرا فالوورز بڑھ گئے, 10-20 ہزار ہو گئے تو برقعے کا کلر چینج ہونے لگا, پیلا, نیلا, ہرا, اودا. لیکن وہ ٹھیک ہے, نقاب بھی لگا ہوا تھا, چہرے پہ تھا. پھر اس کے بعد 1 سال ہو گیا تو نقاب نکلنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد 1 سال گزرا تو پھر برقع اتر گیا. پھر 1 سال گزرا تو خالی اسکارف رہ گیا شو کو, وہ بھی گلے میں ایسا گول ڈالا ہوا. اور بس پھر تو یہ 5 سال کا سفر حیا سے بے حیائی تک کا ایسا ہو جا رہا ہو. کامیابی کا سفر تو نہیں. کامیابی کا سفر یہ تھا کہ جس حالت میں کنٹینیو کر کے تقوی پرہیزگاری میں آگے بڑھتی خاتون, تو بیک فٹ پہ چلے گئی نا. لہٰذا سوشل میڈیا کا بہت کیا بولیں گے, چوزی, سیلیکٹیو استعمال, ایک دم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, کتنے دیر کریں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے, آپ بیٹھے 15 منٹ دیکھ لیے نا, آپ نہیں دیکھیں گے. سوتے وقت یہ اکثر سب کے ساتھ ہو رہا. آپ 20 منٹ ہو گئے, آپ صرف آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں دیکھیں گے. آپ 35 منٹ ہو گئے, آپ صرف اور 10 منٹ 45 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھیں گے. 10 بجے بستر پہ لیٹا تھا, 1 بجے سویا. کیا کر رہا تھا جب تک؟ ریل, 1 ریل 2 ریل. اور ان کے الگوریتم بہت اسٹرانگ رہتے ہیں. آپ نے جو ریل کو 1 سے 2 بار دیکھ لیا وہی لانا شروع کر دیتے ہو. جیسے آپ نے 1 ریل دیکھا کھانے کی, کچھ تو بھی اس میں پکا رہے کھانا, اس کے بعد دیکھیے اگلی ریل کھانے کی آ جاتی. پھر اس کو معلوم ہے آپ کیا دیکھ رہے, وہی لا کے سامنے رکھتا ہے آپ. تو لہٰذا یہ ایک طرح کی شیطانی چال جیسا ہو جاتا ہے ایک مومن کے لیے. تو اس سے بچیں. سوشل میڈیا کا خود بھی استعمال کم کریں, بچوں کو بھی کم کرائیں. حیا, پردہ, بیاہی سے بچے, ماحول سماج پہ نظر رکھے, اسکول کالج جائے, اچھا علم حاصل کرے, وہاں کی برائیوں کو نہ لائے, اور اچھی زندگی, بہترین زندگی دین پہ چل کر تقوی اختیار کر کے نیک اعمال کر کے گزارنے کی ہم کوشش کریں. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کے, اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی قومی طور سے اصلاح کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم.
جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. بہت اچھا سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ابھی ہماری تمام طالبات نے اور معزز حاضرین نے جو اسپیچ سنی، جو تقریر سنی، اس کے بعد ہم کوئی شک و شبات رہتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری طالبات کے دل و ذہن میں اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ سوالات ہیں اور جو کرنے کی خواہش مند ہیں، تو ان تمام سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے سوالات پوچھیں. سلسلہ وار آپ کے پاس مائک دے دیا جائے گا. السلام علیکم، میرا نام شیخ فائقہ شاہد ہے. میں منصور ہائی اسکول کی جماعت دہن کی طالبہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں حیا کی اہمیت پہلے سے زیادہ کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، دیکھیے سوال آیا ہے بچی کی طرف سے کہ پہلے دور کے مقابلے میں اس دور میں حیا کی اہمیت یا اہمیت بتانے کی اتنی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. اچھا سوال ہے. دیکھیے بنیادی طور سے حیا کی اہمیت اس دور میں بتانے کی ضرورت زیادہ اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ بے حیائی کے ٹولز اس دور میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. مطلب ایسی ایسی بے حیاں جو کبھی آپ نے محسوس بھی نہیں کی ہوں گی، وہ تمام چیزیں الگ الگ شکلوں میں ہمیں آج نظر آ رہی ہیں. فیشن پرستی کے نام پہ بے حیائی، برقعے کو چھوڑنے کے نام پہ بے حیائی، کپڑوں کو کم پہننے کے نام پر بے حیائی، کپڑوں کو چست تنگ باریک پتلا پہننے کے نام پہ بے حیائی، زبان میں کلام کے اعتبار سے کوئی حیا شرم نہیں، کس کے سامنے کچھ ہی بات کی جا رہی ہے. مطلب ہر قسم کی بے حیائی چونکہ عام ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس جدید دور میں حیا کو ڈیفائن کرنا، حیا کو سمجھنا، پاک دامنی کو سمجھنا، بے حیائی کی مذمت کرنا، بے حیائی سے رکنا بے حد ضروری ہے. تو لہٰذا کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ چونکہ ٹول سب سے زیادہ بے حیائی کے آج نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگوں کو اسلام کیسی حیا سکھاتا ہے، کیسے چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کیسے اخلاق، عادت، اطوار اپنانے کی اور لباس اپنانے کی حکم دیتا ہے، وہ سب چیزوں کو جان کر حیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے حدیث رکھی تھی، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہوتے ہیں. جب ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اگر بے حیائی عام ہوں گی تو حیا نکل جائیں گی، حیا نکلیں گی تو ایمانی کمزوریاں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا حیا کا اس دور میں اور آنے والے دور میں بڑی اہمیت ہوگی. ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کو حیا کی اہمیت اور بے حیائی کی مذمت ضرور سکھائیں. ہم السلام علیکم سر، اگر آپ کو ایک ایڈوائس دینی ہے کہ ایک مسلم گرل کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو وہ ایڈوائس کیا ہوں گی؟ سوال آیا کہ ایک مسلم خاتون کو یا لڑکی کو میں کیا ایڈوائس کروں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. تو دیکھو بچیوں، میں ایک آپ کو ایڈوائس دیتا ہوں. آپ نے پوچھا تو اس کو گرہ باندھ لو اپنے آپ سے. 2 کام پوری زندگی مسلسل لگاتار کرتے رہنا. 2 کام مسلسل زندگی بھر اور لگاتار کرتے رہنا، انشاءاللہ عزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک، اللہ کی کتاب کا 1 صفحہ کم از کم ڈیلی پڑھنا اور ترجمہ پڑھنا اس کے ساتھ. اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 1 صفحہ ڈیلی پڑھنا. ایک کتاب ختم ہوگی دوسری شروع کرنا، دوسری شروع ہوگی تیسری شروع کرنا، ایک تفسیر ختم ہوگی دوسری تفسیر کرنا، دوسری تفسیر تیسری تفسیر کرنا. زندگی بھر باندھ لو اپنے، اس کو پہلے زمانے میں بولتے پلو سے باندھ لینا. بس باندھ لو. یقین جانو آپ دین اور دنیا کی ساری کامیابی آپ کو نصیب ہوں گی، چونکہ اللہ کیا فرماتا ہے پتہ چل جائیں گا، رسول اللہ نے کیا فرمایا پتہ چل جائیں گا. ان 2 کے فرامین میں تو پوری شریعت ہے. یہ جان لوں گی دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو 1 سنگل ایڈوائس، 2 چیزوں کو پکڑ لو، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. روز اس کا مطالعہ کرو. 1 پیج ہی بول رہا ہوں میں. 1 پیج اگر عربی کا آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کو آپ کو ہارڈلی 2.5 منٹ to 3 منٹس لگتے ہیں، یا 4 منٹس، اس سے زیادہ نہیں. اور اردو، مراٹھی، ہندی جو بھی زبان میں ترجمہ پڑھیں گے آپ انگلش، اس کو اور 5 منٹس 10 منٹس. تو صبح آپ قرآن پڑھ لیں، شام میں سیرت پڑھے سوتے وقت. ڈیلی 10 منٹس بھی اگر آپ نکالتے رہے تو لائف ٹائم اگر آپ نے گول رکھا، اللہ نے اور طاقت دی، وقت دیا، تو زیادہ پڑھیے. لیکن کم از کم اتنا رکھیں تو میں کہوں گا انشاءاللہ عزیز آپ کو دین دنیا دونوں کا علم ہو جائیں گا
اور یقیناً ظاہر سی بات ہے اسی میں تو پوری شریعت ہے. جب آپ کو اس کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ آپ کی دنیا اور آخرتی کامیابی کی وجہ بنے گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کیریکٹر ڈیولپ کرتے ہوئے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر بناتے ہوئے ریا یا پھر شو آف اور تکبر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کہ تکبر ہے، ریا ہے، شو آف ہے، کیسے بچے، پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرے. تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو نالج، علم حاصل کرنا ہوگا. وہ علم بتائیں گا کیا ریا ہے، کیا تکبر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. علم، اب علم کا بیسس تو پہلے سوال میں نے دے دیا جواب، قرآن اور سنت. تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا شریعت کا. جب آپ علم حاصل کریں گے قرآن کا، سنت کا اور صحابہ کے فہم کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے، اور آپ کی پرسنالٹی نکھرتی چلی جائیں گی. یاد رکھیں جیسے کہ مثال، آج کل پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کے لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے، سماج میں رہنے کا طور طریقہ نہیں آتا، کہیں بھی تھوک دے رہے ہیں، گاڑی چلتے چلتے کچرا پھینک دے رہے ہیں، ہے نا، جہاں کھا کے اٹھے وہاں ساری چیزوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، سیوک سینس نہیں ہے. تو اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اس میں سے اخلاق لے لیں گے آپ کے، آٹومیٹیکلی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائیں گے. چونکہ اب آپ کے پاس سیوک سینس آ گیا، لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ گیا، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپڈ ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوں گی. علم حاصل کرے تاکہ جو بھی برائیاں، جیسے آپ نے جو نام لیے، ریا سے کیسے بچے، دکھاوے سے، فلاں، اس چیز سے وہ ہوں گی. اسی طرح میں یہ بھی ایک گزارش کروں گا، انسان ریا کی طرف یا تکبر کی طرف کبھی کبھار اس لیے بھی جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بار بار دیکھتا ہے. دیکھنے میں جب ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتا ہے تو پھر کرنے میں بھی اس کو برائی محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں کو دیکھنا بھی اوائڈ کرے جو آپ کے اندر ریا پیدا کرتے ہیں، دکھاوا پیدا کرتے ہیں، تکبر لاتے ہیں، برائی لاتے ہیں. اور ساتھ میں انشاءاللہ علم حاصل کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹکس، خصائل، آپ کی عادت مبارکہ، آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں شمائل، جو کہتے ہیں نا، امام ترمذی نے ایک پوری کتاب لگی آپ سب کے اخلاقیات پر، شمائل ترمذی، آپ وہ اخلاقیات اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عزیز ہماری پرسنالٹی ڈیولپڈ ہو جائیں گی. السلام علیکم سر. ہم اپنے کریئر گولز کو اللہ کی رضا کے ساتھ کیسے الائن کر سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ ہم اپنے کریئر گولز، مطلب جو زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ کیسے الائن کریں. تو دیکھیے اللہ کی رضا کے ساتھ وہ ایسے الائن ہوں گے، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کیا ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کریں. قرآن، سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جانیں. جب آپ جانیں گے اللہ کی رضا کیا ہے تو پھر آپ زندگی میں جو بھی کام کریں گے آپ اس کے مطابق ہی کریں گے. جیسا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں بزنس کیسے کروں اللہ کی رضا کے لیے، میں بزنس کا طریقہ اسلام کیا بولتا سیکھوں اور پھر اس طریقے بزنس کروں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا بزنس، کہ میں حلال کما رہا ہوں. اسی طرح آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ایک گول ہے، آپ کو یہ اچیو کرنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کیسے کروں، آپ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے اسلام کا گائیڈنس دیتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے کریں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ مکمل طور سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. اسلام سے دور ہونے کے بعد یاد رکھیے ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آپ کامیاب تو ہو جائے، آخرت میں نہیں. تو آپ پہلے اپنا گول کیا ہے دیکھیں، اسلام اس گول تک پہنچنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے، دیکھیں اس کے مطابق عمل کریں تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے گولز کو انشاءاللہ عزیز آپ یا ہم اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ خدیجہ محسنہ ہے. میں منصور ہائی اسکول جماعت نہم کی طالبہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو باکردار اور کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اپنی سوال ہے کہ یہ نئی نسل کو باکردار اور بااخلاق بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو میں نے اپنے لیکچر کے آخر میں کچھ ایگزامپلس دیے. ہم کو خواب دیکھنے ہوں گے، چونکہ نسل کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات نہیں. اپنے کریکٹر کے بارے میں تو سوالات آ گئے، اپنی نسل کو باکردار اور بااخلاق، تو ماؤں کو خواب دیکھنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ خواب دیکھنا ہوگا. اور خواب سچے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اگر انسان اس کے لیے محنت کرے تو. میں صحابہ کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، صحابیت کی دے سکتا ہوں، لیکن آپ بولیں گے زمانہ، حالات، تقویٰ، مزاج، اللہ کے رسول سے نزدیکی سب تھی نا، اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا، تو اس لیے یہاں کی مثال دی. میری والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے، 10ویں بھی پاس نہیں تھی، لیکن اس کی سوچ نے اس کے بچے کو یہاں تک لا دیا، اور میں اکیلا بیٹا ہوں. تو آپ دیکھیے، تو ایک ماں کا خواب، جو پڑھی لکھی بھی نہیں، آپ کے پاس تو ریسورس ہے، پتہ نہیں مال ہے، دولت ہے، خود پڑھی لکھی ہے، کیوں خواب کیوں نہیں دیکھ رہے پھر؟ تو اگلی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے خواب دیکھیے اور مضبوط کوششیں کیجیے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے آپ کو کامیابی دیں گا. جی السلام علیکم. میں انعام دار ترنم ایک اسکول ٹیچر ہے. میرے 2 کوشچنس ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں یعنی کہ 8, 9, 10 ینگ جنریشن، اور جو کچھ کام کر کے واپس سے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جڑنا چاہتی ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ ہم کیسے کریں گے؟ یعنی کہ
کچھ میٹر ان کے پرسنلی ہو گئے ہیں, اب وہ واپس سے اسلام کی بیٹی بننا چاہتی ہے, تو ان کی کاؤنسلنگ کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایک اچھا سوال آیا ہے, بہت پریکٹیکل سوال ہے یہ. میں ماں باپ سے گزارش کروں گا, یہ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ کا بچہ کوئی غلط صحبت میں, غلط سنگت میں, غلط گروپ میں, غلط جگہ پر, غلط لوگوں کے ساتھ مل بھی جائے, تو اللہ کے لیے کبھی چھوڑنا نہیں اس کو. کبھی بھی یہ سوچ کے کہ اب جان دے گیا سے چھوڑ دو, نہیں. اپنی اولاد ہے نا, آخر وقت تک اس کو کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے ہم. اور جب بھی وہ پلٹنا چاہے, اپنے رب سے توبہ کرنا چاہے, اس کا رب بھی اس کی توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ عزیز, اور ہم بھی اس کی توبہ قبول کریں گے. تو واپس اس کو ویلکم کیجئے, کاؤنسلنگ کیجئے, اور پورا سسٹمیٹک جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے ان کو آگے لے جائیے. چونکہ یہ کبھی بھی صحیح بات نہیں کہ ایک آدمی نے کوئی غلط کام کر لے تو آپ بولے اب تو غلط میں ہی رہ جا. جیسا ایک مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی شراب پیتا تھا سمجھ لیجئے, یا نشہ کرتا سمجھ لیجیے, شراب نہیں کوئی اور نشہ جو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے نشہ کیا ہے, نشہ کرتا تھا. تو کیا آپ اس کو یہ بول کے تو نشہ ہے, نشیڑی ہے, تو یہ ہے, تو یہ کرتا, تو گانجا پھونکتا, تو چرسی ہے, تو افیمی ہے, تو یہ کر, تو نالے میں پڑا رہے, تو یہ کر, پورا اس کو پھینکنا چاہے, یا اس کی اصلاح کر سکتے ابھی بھی کچھ اچھی باتیں کر کے جب نشہ اتر جائے تو کیوں کرتے ہو ایسا, چھوڑ دو اس کو, آج بھی آسان ہے تمہارے لیے, ہاں تم کر سکتے ہو, تم نہیں تو کون کریں گا پھر اس میں. اس کو کاؤنسلنگ کیجیے. تو میں گزارش کروں گا ایسی بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنا. سماج نے کبھی ان کو چھوڑنا نہیں, کبھی ان کا پاسٹ ان کو یاد نہیں دلانا. ان کا کام ہے کہ اپنے پاسٹ سے سبق سیکھے. ایسے لوگ جو اس کام میں مبتلا ہے ان کو سمجھائے کہ میں کیسے چھوڑی, مجھے کیا نقصان ہوا, اور سماج ان کی کاؤنسلنگ کر کے بہترین انداز سے ان کو, جس کو کہیں گے اپنی لائف کو پھر سے شروع کرنے کا, پھر سے ایک اچھا انسان بننے کا مکمل موقع دینا چاہیے. کبھی بھی یہ موقع سے والدین بھی اپنے بچوں کو دور نہ کرے, اور سماج بھی بچوں کو دور نہ کرے. یاد رکھیں. اور نیکسٹ کوشچن ہے سر, لاسٹلی, کہ اسکولس میں جو ہے تو کمپٹیشنس ہے اور گیدرنگس, تو اکثر جو پیرنٹس ہے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جہاں گیدرنگ ہوتی ہے یا جہاں کمپٹیشنس ہوتے ہیں تو وہاں پر میرے بچے کا ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ ہو جائے. لیکن ایز اے اردو اسکولس کی یہ کوشش رہتی کہ ان کو صرف ایجوکیٹ کیا جائے اچھے انداز سے. لیکن ابھی کمپٹیشن کے دور میں دونوں کو کیسے ہم ایک ساتھ لے کر جا سکتے ہیں ایز اے اسلامک ایجوکیٹ؟ ایک سوال آیا کہ بہت ساری جگہ کمپٹیشن لوگ رکھتے ہیں, اسکول میں پروگرامس ہوتے ہیں بچوں کے کمپٹیٹیو, تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچہ وہاں ایڈمیشن لے, وہاں جا کے داخلہ لے, اور گیدرنگس وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں لیتے ہیں. لیکن جہاں یہ سب نہیں ہو رہا وہ اسکول میں ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں بتا دوں کہ ایک عوامی مزاج یہی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور عوامی مزاج مطلب عوام کا ہی مزاج ہوتا ہے. ایسے دور میں یاد رکھیے جہاں کچھ اسکول یہ کام نہیں کر رہے, چاہے اردو ہو, چاہے انگلش ہو, چاہے مراٹھی ہو, جو گیدرنگ نہیں کر رہے ہیں, کمپٹیشنس نہیں رکھ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا ان گیدرنگس کی اور ان کمپٹیشن کی برائیوں کو ہٹاتے ہوئے ان کی اچھائیوں کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں آپ. مطلب ان کی برائیاں جو ہے کہ بھائی لڑکے لڑکیاں خلط مت ہو جا رہی گیدرنگ, ویسا مت ہونے دیں. سیگریگیشن رکھے, ساری چیزیں کرے, لمٹ میں رکھیے, میوزک اس میں نہ ہو, چیزیں اچھی سے بنائی جائے, سماج کی اصلاح کے لیے ڈرامز بنائے جائے, پروگرامز تیار کیے جائے. تو میں کہوں گا آپ بھی کیا کریں, کمپٹیشن سے دور نہ رہے, اچھے انداز سے برے کمپٹیشنز کو نکال کر اچھی چیزوں کو اس میں جو ہے داخلہ کرتے ہوئے آپ لے کر چلیں. السلام علیکم سر. اب ہمارے جو رورل ایریا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ کچھ بچیوں کو شادی شدہ معاملات میں بہت ساری مسئلے آتے ہیں, جیسے کہ بچیاں آج کل ایجوکیشن کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں, اور ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ گوئنگ آن پیرنٹس جلدی شادی کرا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ بچیوں کی مینٹالٹی وہاں پہ میچ نہیں ہو پاتی ہے. لیکن کچھ ایسے خصوصی واقعات بچیوں کو جو آپ کے جیسے مینٹورز ہیں وہ یہاں رورل ایریا میں نہیں ہوتے, تو وہ کس کو پوچھنا چاہیے؟ یہ جی ایک اچھا پریکٹیکل سوال آیا کہ بہت ساری بار بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں یا ان کی خواہشات ہوتی ہے پڑھنے لکھنے, یا سمجھداری کافی اچھی ہوتی ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے والدین نکاح کر دیتے جلدی, جہاں جاتے ہیں وہاں میچ نہیں ہوتی چیزیں. تو یہاں کاؤنسلر کا رول آتا ہے, کوئی آدمی ہو جو مینٹر ہو, گائیڈ ہو, کاؤنسلر ہو, بات کرے بیٹھ کر آپ کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. میں گزارش کروں گا یہاں جو این جی اوز ہے, خود جو آج پروگرام جن لوگوں نے آرگنائز کیا ان سے اور دیگر لوگوں سے, کہ وہ کوئی ایک ایسا سسٹم بنائے جہاں لوگ آ کر اپنے مسائل رکھے اور ان کے مسائل سالو. ہم ظاہر سی بات ہے میں ہر جگہ موجود نہیں رہ سکتا ہوں, تو بھی ہم نے ایک کوشش کی, ہمارا ایک آن لائن نمبر ہے, موبائل نمبر ہے, آپ اس پر کال کر کاؤنسلنگ کروانا ہے, شرعی مسائل پوچھنا ہے, یہ جو فیملی کی ڈسپیوٹس ہے
مینٹل اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, اس کے بارے میں آپ ہمارے وہاں جو لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ لوگ کال ریسیو کرتے ہیں. صبح 8 سے لے کر رات میں 10 تک یہ سینٹر چلتا ہے, تو وہاں آپ کال کر کے کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو ٹھیک ہے, ایک آن لائن چیزیں آپ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آپ وہ نمبر لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا لیڈیز میں سے بھی ایسے کاؤنسلرس ہو, اسپیشلی جو لوگ اگر کر سکتے ہیں تو بی اے ان سائیکولوجی کریں, ایم اے ان سائیکولوجی کریں, بی ایس سی اور ایم ایس سی بھی سائیکولوجی ہوتا ہے. سائیکیٹرک کاؤنسلنگ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں آپ کے, لیکن ظاہر سی بات ہے کاؤنسلنگ کاسٹلی پڑیں گی تھوڑی, تو لوگ یہ فیلڈ میں آئے اور کاؤنسلنگ سینٹرز کھولے. کئی بار صرف ایک انسان کو کوئی بات کرنے والا چاہیے ہوتا ہے, بات کر کے اس کا مسئلہ 2 منٹ میں حل ہوتا ہے, جو کہ وہ میاں بیوی آپس میں کرے نا تو 2 سال میں بھی حل نہیں ہوتا ہے. لوگ ہونا چاہیے جس کو فریق ثالث بولتے ہیں عربی کے اندر یا اردو میں, تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے انٹرونشن, جو سنبھالے, بات کرے, ایشوز کو سالو کرے. میں گزارش کروں گا آپ کے اس علاقے میں بڑی مسلم آبادی ہے, کوشش کرے کہ ایسے کاؤنسلنگ سینٹر ایک کھولے, کم از کم دن میں سے 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے فل ٹائم, اتنے ٹائم میں بیٹھے لوگ آئے اپنے مسائل لے کے سالو کرے, تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں گھر اجڑ جاتے ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہے, کریئر خراب ہو جاتے ہیں, اور فتنہ اور فساد دنیا میں مچ جاتا ہے, خون خرابے ہوتے ہیں, کیسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس سے بچنے کا حل ہے کاؤنسلنگ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو مسائل ہوتے, وہ دوسرے صحابہ کے پاس جا کے بات کرتے. آج ہمارے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے, تو ہونا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں, این جی اوز جو میری بات سن رہے ہیں, ایسے اداروں کا وہ قیام کرے جہاں ایسے مسائل کو حل کیا جائے انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام شیخ زینب فاطمہ شیخ اشفاق ہے. میرا یہ سوال ہے کہ خود اقتداری پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خود مختار ہونے کے لیے اعتمادی. اچھا, خود اعتمادی. اچھا دیکھیے سوال ہے کہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوگا. دیکھیے خود اعتمادی کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, انسان میں آنے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. مطلب انسان میں مستقل مزاجی, وہ اپنے آپ پہ اعتماد کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کر سکتا ہوں. تو پہلی چیز جو کام کرنا ہوگا, خود اعتمادی بچوں میں پیدا کریں. تو پہلے والدین سے بولتا ہوں پھر بچوں کو بولتا ہوں. والدین کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا, بچوں کو ہمیشہ یہ بولنا پڑے گا. کیا بولنا پڑے گا؟ اس سے خود اعتماد بن جائیں گے. تجھے نہیں آتا, کیا بولنا پڑے گا آپ کو؟ تم کر سکتے ہو, تم ہی کر سکتے ہو انشاءاللہ, تم کو ہی کرنا ہے. ہمارے پاس کیا کرتے خود اعتمادی بچوں کو کیسے توڑتے ہیں والدین؟ دیکھیں بتاتا ہوں. تم کو نہیں آئیں گا, تمہارے جیسے لوگ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. کدو تجھے تو کبھی نہیں آئیں گا, الو کے پٹھے تو نہیں کر پائیں گا, تیرے باپ سے نہیں ہوگا, تیرے سے کب وہ نہیں ہے. ایسے میں نے کچھ ماؤں کو دیکھا بات کرتے ہیں, تمہارے ابا نہیں کر پا آج تک, تم کیا کریں گے؟ ایسا کرنے سے بچوں کا اعتماد ہم ایز اے پیرنٹ برباد کر دیتے ہیں. اب ایک چھوٹے سے بچوں کو آپ بول رہے آپ کو ہی کرنا ہے, بیٹا آپ ہی کر سکتے ہو. اس کو کسی سے کمپیئر مت کرو, ان کا بچہ کیسے کر رہا ہے, ان کا نہیں, ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ نے صلاحیت دی ہے, کوشش تو کرو. تو بچوں میں خود اعتمادی کو والدین سب سے پہلے توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو والدین یہ کام نہ کریں. اب بچے کیا کریں؟ بچے خود اعتمادی کے لیے اگر ان کا ماحول پازیٹیو نہیں ہے, مطلب آس پاس کے لوگ سب ایسے بولتے ہیں نہیں کریں گے, وہ پرسنلی اپنے آپ کو علم, ہنر اور فن میں ایسا ڈیولپ کرے کہ اس علم کے بنیاد پہ خود اعتمادی ان میں آئے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. جیسا کہ والدین تو بولے تم سے نہیں ہوگا یہ سی ٹی, وہ آج کل سی ٹی نیٹ ہوتا ہے آپ کا, نہیں ہوگا, چلو والد بولے کر لو, پھر بھی کوشش کر لو, تو آپ بولے انشاءاللہ میں کروں گا. آپ اعتماد پیدا کرو اپنے خود پہ, بھروسہ کرو. لیکن اس کے لیے ٹولز ہونا چاہیے نا, بھروسہ کرنے کے لیے کچھ بیسس ہونا چاہیے. تو وہ بیسس کیا ہے؟ علم, ہنر, صلاحیت, مضبوط ارادے, اچھے کام کرنے کی ضد, یہ سب اندر ڈالنا چاہیے. اسی طرح پیرنٹ ایک اور کام کرتے ہیں, بچوں کا خود اعتماد کیسے توڑتے ہیں؟ بچوں کی ضد کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوں. بچوں کی ضد کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا, یاد رکھو, خالی اس کو صحیح ڈائریکشن دینا. ضدی بچے دنیا میں کچھ بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں, جو ضد نہیں کرتا وہ کچھ بڑا کارنامہ بھی نہیں کرتا. ضدی بچوں میں صلاحیت ہوتی ہے, سوچتے ہیں, فکر کرتے, تبھی تو بولتے مجھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے. تو آپ ان کے ضد ختم مت کرو, ڈائریکشن دو, اس کو کنٹرول لاؤ, اس پر مٹاؤ مت. جب ضد مٹ جائیں گی تو روبوٹ بن جائیں گا. آج آپ کی بات سنیں گا, کل بیوی کی بات سنیں گا, چونکہ اب خود سے کچھ نہیں کرنا ہے اس نے. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے انہوں تو بس ان کی بات سنتے ہیں, امی بولتے وہ ان کی بات سنتا, تو وہ سنتے رہیں گا صرف, چونکہ دونوں جگہ اس نے کرنا کچھ نہیں ہے بیچارے نے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا خود اعتمادی بچوں کی ہم توڑتے ہیں, تو ان کو خود اعتمادی کے لیے ان کو موٹیویٹ کرو, ان کو جس کو کہیں گے ان کے ضد شرارتوں کو کنٹرول کرنے کے بدلے اس کو ڈائریکشن دو,
اسی کے ساتھ ساتھ بچے بھی علم اور فن ہنر حاصل کرتے ہوئے خود اعتمادی اندر پیدا کریں. انشاءاللہ عزیز پھر خود اعتمادی آتی ہے. لیکن خود اعتمادی کو کبھی بھی تکبر کے لیول پہ نہیں جانے دینا چاہیے. کانفیڈنس کو سمجھیں نا آپ, سپیریٹی کمپلیکس میں تبدیل نہیں ہونا دینا چاہیے. کانفیڈنس اچھی بات ہے, لیکن سپیریٹی کمپلیکس میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں, یہ ٹھیک نہیں. میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, میں کر کے دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو ہو جائے گا, یہ ہونا چاہیے. کانفیڈنس اچھی بات ہے, اوور کانفیڈنس نہیں ہونا, اس کو ہم کہیں گے. تو بہرحال خود اعتمادی ان طریقوں سے ہم پیدا کر سکتے ہیں. اور اس پہ اگر آپ کو ڈیٹیل دیکھنا ہے تو میرے کچھ لیکچرز ہیں, پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج, دور جدید میں اولاد کی تربیت, اس میں نے کافی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سمائشہ سرفراز خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تعلیم سے ہمیں کیریئر تو مل جاتا ہے, پر وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک پڑھی لکھی لڑکی کے کیریکٹر اور حیا کو اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ سماج کے لیے ایک مثال بن جائے؟ دیکھیے سوال آیا کہ تعلیم سے تو ایک انسان جو ہے دنیا کے اس فن کے حد تک ماہر ہو جاتا ہے, لیکن ایسا کیا کرے دنیا کے اعتبار سے کہ ایک لڑکی تقوی میں, حیا میں, پرہیزگاری میں نمونہ بن جائے. اس کے لیے میں نے جو پچھلے کچھ پوائنٹس کوشچن آنسر میں بولا وہی ساری چیزیں, اللہ کی کتاب کا مطالعہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ, صحابیات کس طرح, چونکہ خواتین اس لیے خاص بول رہا ہوں, صحابیات نے کس طرح زندگی گزاری, کیا اعمال وہ کرتی تھی, کن بنیادوں پہ ان کو پہچانا گیا, کیا خصوصیتیں اور خصلتیں ان میں تھی, اور اللہ کے رسول نے کیسے اس کو بڑھایا, کیسے موٹیویٹ کیا. یہ ساری چیزوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو مثالی آپ بن جائیں گے, لیکن آپ کو بننا نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. آپ سمجھ رہے, مطلب میں اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کروں گا, لیکن میں لیڈر سمجھوں گا نہیں اپنے آپ کو کبھی بھی, چونکہ سمجھنا غلط بات ہے. شریعت بولتی ہے اپنے آپ کو ذمہ داری کبھی لینا نہیں, مانگ کر دی جائے تو لے لینا, تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرو, تو اپنے آپ کو آپ اس کے لیے تیار کریں. لیکن کبھی بھی نہ سمجھے کہ اب میں مثالی کیریکٹر والی لڑکی یا لڑکا بن چکا ہوں, نہیں. میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت پہ چلوں, کتاب و سنت پہ چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مثالی بنوں یا نہ بنوں الگ بات ہے, لیکن میں کبھی اپنے آپ کو مثالی سمجھوں گا نہیں. لیکن اس کے لیے بہرحال کوشش کروں گا. تو اللہ کی کتاب, اس کے رسول کے طریقوں کو اپنائیے انشاءاللہ عزیز, آپ جو ہے مثالی شخصیت خود بخود اپنے ماحول میں انشاءاللہ بن جائیں گے. السلام علیکم. My name is Samrin Sayyed. I am teacher at Scholar Education Palace. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے سر, تعلیم کے ساتھ ساتھ بھروسے کا سفر کیسا ہو؟ جو لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ والدین کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے یقین اور بھروسے کے ساتھ میں؟ اسلامی طرف ذرا روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیے بچیاں اگر کوئی خواب دیکھتی ہے کوئی کورس کرنے کا, کوئی فیلڈ میں آگے جانے کا, تو پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے پیرنٹس کا رول بہت سارے چیزوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کبھی کبھار نہیں سوچ سکتے. جیسے فار ایگزامپل بچی کو ڈاکٹر بننا ہے, اس میں صلاحیت ہے, لیکن باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اب یہاں بچی کا خواب تو اچھا ہے, والدین کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے جن کے ذریعے بچی کی مدد کر سکے. ان ریٹرن اگر بچی کو MBBS میں ڈال بھی دیتے ہیں تو پورے 5.5 سال تک بیچاروں کو ایک طرح سے اسکالرشپ والوں کے دروں پہ جانا ہے, لوگوں سے اسکالرشپ یا ایڈ مانگنا ہے, اور اس کو یہ محنت کروانا ہے. تو یہ ایک ٹف سچویشن ہے کہ ایک آدمی اپنا پورے ضمیر کو ختم کر دے اور ایک نسل کو اس پہ کھڑے کرے. پھر تو یہاں بچوں کا بھی کام ہے کہ ابھی میں کیوں کہہ رہا ہوں, خواب کا ریلیشن حالات سے بھی ہے. کوششیں کرتے رہیں گے ہم بچے کی, میں اس سے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں, کرتے رہیے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے خواب دیکھ لیا تو والدین پورا ہی کریں گے. والدین کے پورا کرنے میں بہت ساری مسائل ہیں, ان مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو بات, جیسا مثال کے طور پہ آپ کو کورس کرنا ہے اور وہ انڈیا میں نہیں ہوتا, والدین باہر آ کے رہ نہیں سکتے, والدین خرچہ نہیں اٹھا سکتے, یہ فلاں ہے. تو یہاں آپ کو کہیں نہ کہ پھر ریسٹرکٹ کرنا ہوگا, خواب دیکھنا نہیں چھوڑنا ہوگا, خواب کا ڈائریکشن چینج کرنا ہوگا. میں خواب دیکھنا تو چھوڑنا ہی نہیں, کبھی ڈائریکشن چینج ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر بن کے یہ کام کرنا چاہتی تھی, ابھی ڈاکٹر نہ صحیح PhD کر کے ڈاکٹر بن کے دوسرا کام کروں گی. خواب کا ڈائریکشن چینج ہوا, نالج کا پاتھ وے نہیں چھوڑا, اس نے راستہ نہیں چھوڑا علم کا, لیکن علم کے راستے میں مالی رکاوٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے چلے گی. سمجھ رہے نا ابھی اس بات کو؟ تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, علم کا, تعلیم کا, لڑکی کے خواب کا, اس کو کچھ کرنے کا, یہ مل بیٹھ کر ڈسکس کرنے کا پوائنٹ ہے. انڈیویجولی لڑکی بھی اس کو نہیں کر سکتی ہے, لڑکا بھی, اور ماں باپ بھی انڈیویجول. جیسا کہ ماں باپ بول رہے پیسہ تو کروڑوں ہمارے پاس, جاؤ نیٹ پاس کر کے MBBS کر لو. وہ نیٹ ہی پاس نہیں کر پا رہی بیچاری, اس کی صلاحیت آرٹس کی ہے, وہ چاہ رہی کامرس کروں, وہ چاہ رہی فارمیسی کروں, وہ چاہ رہی ABC XYZ, کتنے کورسز ہیں ماشاء اللہ. تو پھر یہاں
ماں باپ کا پیسہ بھی کام نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کے لیے بچوں کی کاؤنسلنگ کروانا چاہیے کہ وہ کون سا کورس کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے جو آلریڈی اپلوڈڈ ہے, حال میں ہی 2 ہفتے پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا. اس کا نام ہے کیریئر کمپاس 2026. کیریئر کمپاس 2026 IRC کے نام سے ڈالیے آپ. اس میں ہم نے کافی 2 hours کا لیکچر ڈسکس کیا کہ کون سے کورسز کیسے پیرنٹس اور بچوں نے مل کر طے کرنا چاہیے. آپ اس کو ضرور دیکھیں, اس میں انشاءاللہ عزیز اچھی خاصی گائیڈنس آپ کو ملیں گی. میرا نام عثمانی بیبی آمنہ میر جاوید علی ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حیا اور غصہ کنٹرول کرنے کا کیا ریلیشن ہے؟ حیا اور غصہ کنٹرول کرنے غصہ, ہاں. ایک سوال آیا کہ حیا اور غصہ کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ. دیکھیے حیا تو ایک بالکل الگ چیز ہے, وہ ایک سپریٹ چیز ہے, مطلب ایک دم سپریٹ الگ ایک چیز ہے, ایک الگ خصلت ہے. میں غصے کا تھوڑا پارٹ لیتا ہوں. حیا پہ ہم نے بہت ایسا ڈسکس کیا تھا. غصے کا خالی جو کہ بچے ہو سکتا ہے غصہ آ جائے, کورس میں نہیں ایڈمیشن دلائے, کالج نہیں ملا, ماں باپ نے سنی نہیں میری بات, غصہ آتا ہے. دیکھیے غصہ ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں اکثر جرم صرف غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو غصہ مت کیجیے, غصے پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. اب غصے پہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اس کا طریقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کسی کو غصہ آئے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور وضو کر لے. چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان آنکھ سے بنا ہے اور وضو سے وہ چلا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو غصہ ہے تو کھڑے ہے تو بیٹھ جاؤ, منہ بند رکھو. غصے میں کیا کیا بولتے بعد میں سوری 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 کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. منہ بند رکھو, بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ جاؤ, جا کے وضو کر لو, انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ کئی برائیوں کو جنم دیتا ہے, حتیٰ کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بہکا دیتا ہے شیطان آ کے. بولتا ہے ان کو کیا پڑی تمہاری, تم نے اتنا محنت کی 10th اور 12th میں, پھر بھی باپ کو دیکھو سن رہا ہے کہ تمہاری کوئی بات. حالانکہ وہ سن رہا ہے لیکن بیچارے کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ وہ دے کے تمہارا ایڈمیشن کرائے. سمجھو نا, اس کی حالت بھی تو سمجھو. تو لہٰذا بہرحال غصے کو اس طرح سے کنٹرول کریں. اور ایک انسان جو با حیا با کردار انسان ہوتا ہے, برائی پہ تو اس کو بھی غصہ آتا ہے, بہت اچھی بات ہے بری چیزوں کو دیکھ کے غصہ آنا, لیکن اس کو ہمیشہ غصیلا نہیں ہونا چاہیے. غصہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے ہمیشہ ادھر کی. وقت پر ضرورت پر غصہ آنا اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ غصہ کرنا یا غصے میں رہنا یہ بالکل درست نہیں. اور غصہ آئے تو کیا کرے, اس کا میں نے حل آپ کو بتا دیا. السلام علیکم, میں مرزا عظمیٰ ملیہ اسکول کی ٹیچر ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. والدین اس کے لیے کون سے خاص تدابیر لے انہیں ہمیں اس سے آراستہ کروائے؟ دیکھیے بچے دنیاوی تعلیمی تو الحمدللہ ایک حد تک آگے جا رہے ہیں. پچھلے 10-20 سالوں میں کافی کوششیں ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ان کو کیا سسٹم کریں. تو دیکھیے دینی اعتبار سے بنیادی طور سے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو اسکول یا مکتب جانے سے پہلے چند صورتیں, کلمے ہے نا, لا الہ الا اللہ وغیرہ, کلمے, صورتیں, اذکار آپ گھروں میں سکھانے کا سسٹم رکھیں. ایک بار جب گھر میں یہ چیز ہو جائیں گی تو پھر ان کو اچھے کسی مکتب میں ایڈمیشن دلائیں. جیسا آپ اسکول میں ایڈمیشن دلا کے اسکول کو پڑھاتے ہیں نا, مکتب, مدرسہ یا اکیڈمیز جو ہوتی ہے آج کل, اسلامک اکیڈمیز جہاں بچوں کے کورسز ہوتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال کے اسلامک اسٹڈیز کو, وہاں ان کو ڈالیں. اسکول کے پیرل وہ کرے. اگر ایسا کوئی اسکول ہے آپ کے علاقے میں جو اسکول کے اندر ہی قرآن, ناظرہ, تجوید اور یہ سب سکھاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ مسجد میں, مکتب میں بھیجیں, مدرسے انسٹیٹیوشن میں جا سکتے ہیں تاکہ ان کی دینی بنیادیں مضبوط ہوں. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, ہمارا دنیاوی سسٹم تو کچھ نہ کچھ حد تک ابھی مضبوط ہو رہا ہے پڑھائی کا, جیسا کئی اسکول ہے, کئی کالج ہے, لیکن مکتب نہیں ہے, لیڈیز کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے, لیڈیز کے لیے دینی اجتماع سننے کا کوئی مطلب کوئی انتظام اور نظم, بہت کم اجتماع ہوتے لیڈیز کے, ایون لیڈیز کے مدارس بھی نہیں ہوتے جنرلی. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا گھروں میں سسٹم بنائے یا مکتب کی تعلیم کو اسٹرانگ کرے. اور آج کل جو ایک چیز ہو سکتی ہے وہ آن لائن اچھے اچھے ٹیچرس ملیں گے آپ, تو آن لائن آپ کلاسز لگا لیں. ایون آپ جو انڈیا میں نہیں ہے لوگ, امریکنز بھی پڑھاتے ہیں, بہت سارے لوگ کہاں سے نہیں آن لائن ٹیوشنز لے رہے آج کل. آپ وہ بھی کر کے اپنے بچوں کو پھر اس طرح سے دینی ماحول بھی دے سکتے گھر میں, اور اسکول وغیرہ کی تعلیم تو بہرحال وہ اسکول جا کے لے ہی رہے ہیں, یاد رکھیے. انشاءاللہ اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو مل جل کر اپنی اور سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. مشن ہیومینٹی فاؤنڈیشن اور اعجاز لالہ پرتشٹھان کی جانب سے ایک اعزازی ایوارڈ سے فیض سید صاحب کو نوازا جا رہا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے,
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اس کے بعد اظہار تشکر کے لیے ہم دعوت سخن دیتے ہیں سید اویس رضا غفار کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ سبھی مہمانان خصوصی کا شکریہ ادا کریں، ہدیہ تشکر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی اور آپ تمام کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ خصوصی میں شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ فیض صاحب کا، جنہوں نے ہمارے شہر کو اپنے علم سے نوازا اور یہاں آ کر ہماری عزت دار مائیں بہنوں کی رہنمائی کی۔ اس کے بعد اعجاز رضا پرتشٹھان اور مشن ہیومینٹی فاؤنڈیشن، جس کا مقصد صرف قوم میں تبدیلی لانا ہے۔ جو آج ہمارے قوم میں گندگی پھیلی ہے، ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعجاز اللہ فاؤنڈیشن کے صدر محمد نواز الدین صاحب اور سیکریٹری شاہد اعجاز لالا، ان اور مشن ہیومینٹی فاؤنڈیشن کے صدر مختار چاچو، یہ پوری ٹیم بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے۔ اور خاص سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں جو میری یہاں پر اوپر بہنیں بیٹھی ہے، بہت گرمی ہے وہاں پر، پھر بھی آپ اتنے اطمینان سے اتنے صبر سے اس پروگرام کو سنا، اور یہاں پہ تمام میری عزت دار مائی بہنیں آئی ہیں، میں تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ آج اتوار، آج سنڈے کا دن ہے، آپ کی مصروفیات چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے۔ آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ، اور ہمارے تمام ٹیم کی جانب سے آپ سب کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔